الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی دفعہ ہم نے آیت نمبر 72 تک دیکھ لیا تھا سورہ توبہ کی۔ اب 73 سے اس کا آج ہم نے آغاز کرنا ہے۔ یہ جو آیات ہم پڑھ رہے ہیں یہ منافقین کے حوالے سے ہے۔ سورہ توبہ ظاہر آپ جانتے ہیں کہ یہ یعنی جو رسولوں کے دور میں رسول کی امت کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے، جو براہ راست اس وقت مخاطبین لوگ ہوتے ہیں ان پہ عذاب آتا ہے، اور یہ سورہ عذاب کی سورہ ہے۔ اور جو مضمون ہم پڑھ رہے ہیں یہ منافقین کے حوالے سے ہے۔ اس سے پہلے ہم نے مشرکین عرب کے حوالے سے دیکھ لیا، ان کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے کیا سزا سنائی اور اس کے تمام مراحل کا ذکر تھا شروع میں۔ اس کے بعد اہل کتاب کے حوالے سے ہم نے چیزیں دیکھ لی ہیں، اور اب جو چیزیں دیکھ رہے ہیں یہ منافقین کے حوالے سے ہے۔ اور منافقین کے حوالے سے بھی جو چیزیں اب ہم دیکھ رہے ہیں ظاہر ہے کہ یہ بھی اپنی کنکلوژن کی طرف جو ہے نا بڑھ رہی ہیں۔ یعنی پیچھے ہم نے بہت کچھ پڑھ لیا ہے اور اب ہم آگے جو ہے نا اس کو دیکھ رہے ہیں کہ آگے جو ہے نا یعنی کنکلوژن کی طرف یہ مضمون جب بڑھ رہا ہے تو اس میں کیا چیزیں ہیں جو قرآن مجید جو ہے نا اس وقت پیش کر رہا ہے۔ اس میں پچھلی دفعہ ایک چیز تھی، جب ہم یہ یہاں پڑھ رہے تھے تو پچھلے پیراگراف میں پچھلے سیشن میں تو وہ ہائی لائٹ نہیں ہوئی، میں اس کو دوبارہ سے جو ہے نا ایک چیز کو نمایاں کر دیتا ہوں۔ اس میں جب یہ پیچھے بتایا گیا کہ منافقین کو دھمکی دی گئی کہ دیکھیں تمہارے ساتھ بھی وہی معاملہ ہونے جا رہا ہے جو پچھلی قوموں کے ساتھ ہوا ہے، اور پچھلی قوموں میں حوالے دیے تھے وہاں پہ جو یہاں پہ ہیں وہ قوم نوح، قوم عاد اور قوم سمود ہے۔ یہ آیت نمبر 70 ہے جس میں یہ ذکر آیا ہے۔ وہاں پہ قوم ابراہیم کا بھی ذکر آ گیا ہے۔ قرآن مجید کے اندر صراحت کے ساتھ کسی جگہ پہ بھی یہ مضمون موجود نہیں ہے کہ کیا ان کی قوم پہ بھی کوئی عذاب آیا تھا۔ یہ صراحت کے ساتھ جو بیان کرنا ہے یہ کہیں نہیں قرآن مجید میں بیان ہوا۔ لیکن ایک چیز اصولی طور پہ جب بیان ہو جاتی ہے کہ جب بھی رسول آتے ہیں ان کی قوم پہ اتمام حجت ہوتا ہے، اور کسی سٹیج کے بعد، کئی سالوں کے بعد، کئی دہائیوں کے بعد اس اتمام حجت کے نتیجے میں ان پہ براہ راست جو ہے نا عذاب آ جاتا ہے۔ قوم نوح پہ جب آیا تھا تو ہمیں پتہ ہے کہ ظاہر ہے کہ یعنی طوفان آیا ہے، سیلاب آیا ہے بہت بڑا۔ اس کے بعد قوم عاد اور قوم سمود کے ساتھ بھی اسی طرح کے معاملات ہوئے۔ اصحاب مدین یہ بھی جانتے ہیں تو شعیب علیہ السلام کی قوم تھی۔ مؤتفقات یہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم ہے، ان کا علاقہ ہے، ان کو کہا جاتا ہے الٹی ہوئی بستیاں، اس کا معنی ہوتا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ ٹائٹل ان کو دے دیا گیا ہے۔ اس کے بعد اس میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آ گیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں کہیں نہیں آیا، یہ کہیں بھی نہیں ہمیں ملتا۔ سورہ اعراف پیچھے گزر چکی ہے، اس میں ایک ایک رسول کی جو ہے نا ہمیں جو بھی سرگزشت ہے وہ ہمارے سامنے آئی، ہم نے اس کو بڑی تفصیل کے ساتھ دیکھا۔ آگے بھی سورہ ہود ہے، سورہ یونس ہے، اور اس میں بھی بڑی تفصیل کے ساتھ چیزیں آئیں گی، لیکن ابراہیم علیہ السلام کی قوم کا کہیں ذکر نہیں آئے گا، یعنی اس لحاظ سے کہ ان پہ کوئی عذاب آیا کہ نہیں آیا۔ لیکن یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ انہی رسولوں کے درمیان ٹیگ کرتے ہوئے، اسی بریکٹ میں رکھتے ہوئے جس میں کہا کہ الم یاتہم نبأ الذین من قبلہم، کیا آپ لوگوں کے پاس ان کی خبریں نہیں پہنچی؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اس لب و لہجے کے ساتھ بات کی جاتی ہے تو جو مخاطبین ہوتے ہیں ان کے سامنے یہ چیز واضح ہوتی ہے، متعین ہوتی ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس طریقے سے متعین نہ ہو جس طریقے سے متعین جو ہے قوم عاد، قوم سمود کے حوالے سے تھی، یا جو ہے وہ قوم نوح کے حوالے سے ان کے ہاں چیزیں موجود تھیں۔ قوم ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے ایک ڈم سی جو ہے نا ہو سکتا ہے کہ ان کے ہاں کوئی تصویر ہو تاریخی طور پہ۔ قرآن مجید نے اسی پہ حوالہ دیتے ہوئے بات کو اس طریقے سے آگے بڑھایا ہے۔ اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ابراہیم علیہ السلام کی قوم پہ عذاب نہیں آیا تھا، کیونکہ قرآن مجید نے جب باقی رسولوں کا نام لیا ہے تو یہاں پہ جب ابراہیم علیہ السلام کا نام لیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ڈیفینیٹلی ان کی قوموں پہ جب عذاب آیا ہے تو ان کی قوم پہ بھی عذاب آیا ہے۔ یہ عذاب کیسے آتا ہے یہ تو ظاہر ہے کہ ہم بڑی تفصیل کے ساتھ مختلف جگہوں پہ یہ مضمون جو ہے نا ہم دیکھتے آئے ہیں۔ یہ عذاب ظاہر انذار عام، اتمام حجت کے تمام مراحل سے گزر کے ایک سٹیج پہ بتا دیا جاتا ہے کہ اب اس قوم پہ عذاب آنے والا ہے، اور اس میں جو ٹرننگ پوائنٹ ہوتا ہے وہ کسی رسول کا یعنی ہجرت کر جانا ہے اپنے علاقے سے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے علاقے سے ہجرت کی ہے تو یقیناً ظاہر ہے کہ پیچھے یہ سارا معاملہ ہوا ہوگا، یعنی عذاب کا معاملہ۔ کیا اس عذاب کی کیا نوعیت ہے ہمارے سامنے کچھ بھی معلوم نہیں ہے، لیکن ہمیں معلوم ہے کہ عذاب دو ہی صورتوں میں آتا ہے۔ اس کو ہم دو ہی کیٹیگرائزیشن میں اگر کرنی ہے تو دو ہی صورتیں ہوتی ہیں، یا جو ہے رسول کے ساتھیوں کے ذریعے سے آتا ہے، یعنی جب ہم کہتے ہیں کہ رسول کے ساتھیوں کے ذریعے سے آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تلواروں کے ذریعے سے آتا ہے، یا پھر جو ہے نا یہ عذاب قدرتی آفات کے ذریعے سے آتا ہے، جس طرح قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود کے ساتھ یہ معاملہ ہوا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہمیں معلوم ہے
کہ ان کو یعنی اتنے ساتھی دستیاب نہیں ہوئے ان کے صحابہ میں سے، بہت تھوڑے لوگ تھے، بلکہ قرآن مجید یہاں ذکر کرتا ہوا چلا جاتا ہے کہ یعنی ان کے گھر والے ہی تھے اور اس کے ظاہر ہے کہ قریبی افراد ہی تھے۔ ہمیں معلوم ہے کہ ان کی بیوی آئی ہیں اور ان کے ساتھ ان کے جو ہے نا بھتیجے آئے ہیں، تو لوط علیہ السلام، باقی تو ان کے ساتھ جو ہے نا ہجرت میں، بائبل بھی ظاہر ہے کہ اسی طریقے سے جو ہے نا بات کرتی ہے کہ ان کے ساتھ اس ہجرت میں کوئی اور موجود نہیں تھا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے ہاں کوئی بہت زیادہ افراد نہیں تھے جو ان پہ ایمان لائے۔ جی ان کا بیٹا تو تھا ہی نہیں، اولاد ہی نہیں تھی نا، اولاد تو بعد میں ہوئی ہے، دونوں اولادیں بعد میں ہوئی، تو یہ چیز سامنے رہنی چاہیے۔ یہ ایک پوائنٹ تھا جو پچھلی دفعہ صحیح طرح، یہ تو شعیب علیہ السلام کا جو ہے نا علاقہ ہے، اس کو مدین کہا جاتا ہے۔ جی جی، یہ چیز تھی، یہ پچھلی دفعہ ہائی لائٹ نہیں ہوئی تو میں نے کہا چلو اس کو جو ہے نا ہائی لائٹ کرتے ہوئے آگے بڑھیں۔ اچھا جی، جب ہجرت کی ہے تو ظاہر ہے کہ انہوں نے ہجرت سب سے پہلے تو کنعان ہی کی ہے نا، فلسطین آئے، ہاں جہاں سے نکلے کنعان جانے کے لیے وہاں کی بات۔ جی وہیں جب ہجرت کی ہے تو انہوں نے کنعان ہی کی ہجرت کی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب ہجرت کی ہے تو سایہ سینا کی ہے، اس کے بعد ظاہر ہے کہ فلسطین آنا تھا، اس وقت وہ بھی کنعان ہی تھا، یعنی انہوں نے بھی وہیں پہ آنا تھا۔ تو حضرت یعنی نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کیا تو مدینہ کی ہے، تو ایسے ہی یعنی حضرت نوح علیہ السلام کی جو ہجرت ہے وہ کشتی پہ سواری ہو جانا ہے، اسی طرح حضرت لوط علیہ السلام کی ہجرت تھی، ان کو کہا تھا کہ تم اس علاقے سے نکل جاؤ، ان کا اس علاقے سے نکل جانا ہی ہجرت ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ ہر رسول کے ساتھ اس علاقے سے جدا کر لیا جاتا ہے، جس علاقے میں عذاب آتا ہے اس علاقے سے ان کو جدا کر لیا جاتا ہے، لدا کر لیا جاتا ہے۔ تو یہ پیٹرن ہمیں تمام رسولوں کی زندگی میں نظر آتے ہیں، یہ پہلو ہے۔ اچھا، اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں، جو آج کا پیراگراف ہے یہ آیت نمبر 73 سے اس کا آغاز ہوتا ہے۔ 73 میں اگر آپ دیکھیں تو نیچے ترجمے سے پہلے یہ جو لائن لگائی گئی ہے، یہ لائن اس چیز کو انڈیکیٹ کر رہی ہے کہ یہ ایک نیا جو ہے نا سورہ کے اندر، یعنی سورہ کو اگر ہم یہ کہیں گے ایک چیپٹر ہے، چیپٹر کے اندر سب چیپٹر ہے، یا اس چیپٹر کے اندر فردر جو ہے نا اس کی یوں کہہ لیں کہ اس کو ڈیوائڈ کیا گیا ہے، اس کے سیکشنز میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے، تو یہ ایک سیکشن ہے جو ہمارے سامنے ہے۔ تو یہ لائن لگانے کا مطلب یہ ہے کہ اب یہاں سے نیا مضمون شروع ہو رہا ہے۔ اگر آپ نیچے یہ اس کا 236 جو حاشیہ ہے وہ دیکھیں تو یہاں سے 5واں شجرہ شروع ہوتا ہے۔ شجرہ کا مطلب سیکشن ہوتا ہے، یہ ذرا تھوڑا سا فارسی زبان کا لفظ ہے، مشکل ہو جاتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے شجرہ، تو شجرہ یعنی سیکشن ہے۔ شجرہ یعنی ایک مضمون ہو، بڑا مضمون ہو، تو اس کو جب ہم چھوٹے مضامین میں تقسیم کر دیتے ہیں تو اس کو شجرہ کہتے ہیں، انگلش میں اس کو سیکشن کہہ لیتے ہیں۔ تو یہاں 5واں شجرہ شروع ہو رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پچھلے 4 شجرے گزر چکے ہیں، یہ 5واں شجرہ ہے۔ شجرہ جو ہے وہ کیا ہے، مطلب یہ ہے کہ ایک ہی وقت میں جو اترنے والی جو وحی ہے، جس میں سیٹ آف ورسز جو ہے نا وہ نازل ہوتی ہیں، تو جب وہ نازل ہوتی ہیں تو وہ ایک پورا مضمون لیے ہوئے ہوتی ہیں، جو مضمون لیے ہوتی ہیں وہ اس سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ایک جو ہے نا شجرہ ہے، تو جو آگے مضمون آ رہا ہے یہ ایک شجرہ ہے۔ اچھا، شجرہ کا جو ہے نا اس کو ہم نے کیسے ڈیفائن کرنا ہے، یہ بھی ظاہر ہے کہ اتنا ایزی نہیں ہوتا۔ تو یہ سورہ کے اندر جو مضمون ہوتا ہے وہ خود بتا دیتا ہے کہ اصل میں جو پچھلی بات ہو رہی تھی یہ تھوڑی سی اس سے ہٹ کے ہے، تھوڑی سی ہٹ کے، اور اس کے اندر ایسے انڈیکیشنز ہوتے ہیں، اشارے ہوتے ہیں جس سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ اچھا یہ ایک علیحدہ شجرہ ہے۔ جو پیچھے مضمون ابھی جا رہا تھا، ابھی تک جو ہو رہا تھا مضمون، وہ تھا اب پیچھے ہم نے پڑھ لیا، بڑی تفصیل کے ساتھ دیکھ لیا ہے، یہ غزوہ تبوک جب نکلنا ہے تو نکلتے وقت جو آیات نازل ہوئی ہیں غزوہ تبوک کے لیے، وہ آیات ہیں پچھلی جو ہے نا شجرے کا کنٹیکسٹ۔ اب جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس کا کنٹیکسٹ یہ ہے کہ یہ غزوہ تبوک ہو چکا ہے یا ہو رہا ہے یا واپسی ہے، یعنی یہ تینوں سیناریو ہیں، یعنی اب یوں کہہ لیں کہ واپسی کا سفر ہے، اور اس وقت جو ہے نا یہ آیات نازل ہوتی ہیں۔ یہ کیسے میں نے کہا ڈیٹرمن ہوتا ہے، یہ ہسٹوریکلی ہمیں کوئی ایسی چیز ہمارے پاس روایت نہیں ہے جس سے ہم یہ کہیں کہ یہ فلاں روایت یہ بتاتی ہے کہ یہ کب یہ نازل ہوا، ایسی چیز کوئی نہیں ہے، بلکہ سورہ کے اندر جو مضمون ہوتا ہے یا اس سیکشن کے اندر جو مضمون ہوتا ہے وہ خود بتا رہا ہے کہ یہ بیسیکلی کس وقت کی جو ہے نا یہ ہے۔ اور یہ پورے تسلسل کے ساتھ سورہ توبہ میں ہم نے دیکھ لیا ہے کہ مضمون یوں ہی آگے بڑھتا ہے تو ایک پورے تسلسل کے ساتھ بڑھتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ ہاچ پاچ طریقے سے چیزوں کو جو ہے نا پلیسمنٹ کر دی گئی ہو، ایسا نہیں ہے، بلکہ پہلے شجرے کے بعد دوسرا شجرہ، دوسرے کے بعد تیسرا آتا ہے، ہسٹوریکل اس کی جو پلیسمنٹ ہے وہ بھی واضح ہوتی ہوئی آگے بڑھتی ہے، چلتی ہے۔ اور ایسے ہی یہاں پہ جب ہم یہ کہتے ہیں تو یہ 5واں شجرہ ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ 5واں شجرہ جب یہ بات کہی گئی ہے تو
آ، اس کا مطلب یہ کہ یہ اس سے پہلے 1 2 3 4 جو ہے نا ہسٹوریکلی اپنی پوری سیکوینس کے ساتھ وہ چیزیں آ چکی ہیں. اب پانچواں ہسٹوریکلی اس کے بعد والا یعنی مرحلہ ہے. اچھا، اس میں اگر آپ ترجمے میں دیکھیں تو یہ کہا گیا ہے کہ اے پیغمبر ان سب منکروں اور منافقوں سے جہاد کرو اور ان کے لیے سخت بن جاؤ. یہ ہے یا ایوہ النبی جاہد الکفار والمنافقین وغلظ علیہم. اے نبی، یعنی یہ نبی کو ہی مخاطب کر کے، پیغمبر کی ذات ہی کو مخاطب کر کے یہاں پہ بات کہی گئی ہے. اور جاہد، آپ کو معلوم ہے کہ جہاد کرنا ہے، جہاد کرو کفار کے ساتھ، کفار کے ساتھ جہاد کرو اور منافقین کے ساتھ بھی جہاد کرو. اور وغلظ علیہم، اور اب ان منافقین کے ساتھ جو ہے نا سختی کا معاملہ کرو. نیچے ترجمے میں لکھا ہے کہ ان کے لیے سخت بن جاؤ، سخت بن جاؤ. یہ لفظی ترجمہ ہے وَمَأْوَاهُمْ جہنم، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور یہ بہت ہی برا یعنی ٹھکانہ ہے، نہایت ہی برا ٹھکانہ ہے. ترجمہ جاری کیا گیا ہے. اچھا، یہاں پہ آ، پہلی بات یہ ہے کہ یہ جہاد کا لفظ آیا ہے. یہاں پہ جب جہاد کا لفظ آتا ہے تو عمومی طور پہ ہمارا ذہن قتال کی طرف چلا جاتا ہے. یہ کوبائٹ اس کی ڈیفالٹ پوزیشن نہیں ہے. یعنی قرآن مجید کے اندر جب ہم جہاد پڑھتے ہیں تو جو قتال کا لفظ آتا ہے تو اس کی ڈیفالٹ پوزیشن یہی ہوتی ہے کہ اس کا مطلب تلوار ہی سے لڑنا ہے. لیکن یوں ہی اب جہاد کا لفظ آتا ہے تو وہ موقع محل بتاتا ہے کہ یہ جہاد کی نیچر کیا ہے. موقع محل بتاتا ہے کہ جہاد کی نیچر کیا ہے. تو یہاں پہ دو الفاظ آگے ہیں جن کے ساتھ جڑ کے یہ جہاد کیا جا رہا ہے. ایک ہے کفار کے ساتھ اور دوسرا ہے منافقین کے ساتھ. اچھا، کفار کے ساتھ جہاد کرنا ہے تو اس کی کیا نوعیت ہوگی، یہ بھی تو سمجھنا پڑے گا نا. اس کی نوعیت کیا ہوگی، یہ ہم پیچھے پڑھ آئے ہیں. سورہ کا جو ابتدائی حصہ ہے وہ اسی مضمون پہ مشتمل ہے کہ ان کے ساتھ قتال کرو، ان کے ساتھ قتال کرو. اور قتال کرو مشرکین عرب کے ساتھ. قتال کرو مطلب یہ ہے کہ اب ڈیفینسولی نہیں بلکہ اوفینسولی آگے بڑھو اور قتال کرو. اور جب آپ قتال کر رہے ہوتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ ان کو قابو میں لے کے آنا ہوتا ہے، ان کا جو ہے نا ایک انجام تک پہنچانا ہے. وہ انجام جو ہے نا مشرکین عرب کے لیے ہمیں سورہ کے ابتدائی حصے سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ جب حج کا موسم آئے تو اس کے بعد پھر جو ہے نا ان کے ساتھ جو معاملہ کرنا ہے، یعنی کن کے ساتھ معاملہ کرنا ہے، مشرکین عرب کے ساتھ جو معاملہ کرنا ہے وہ محض قتال کا نہیں رہ جائے گا بلکہ قتل کرنا ہے. یعنی مشرکین عرب کا خاتمہ کر دینا ہے، ان کو ایلیمنیٹ کر دینا ہے اس علاقے سے. یہ یعنی سٹارٹ سے لے کے اینڈ تک جو ہے نا پورا سفر ہے، یہ ہم نے اس سورہ کے شروع میں پڑھا. تو جب یہاں پہ کہا گیا ہے کہ جاہد الکفار، یعنی اب جہاد کرنا ہے کفار کے خلاف، تو کفار کے ساتھ جو جہاد ہے یہ کوئی ہم یہاں سے نہیں پتہ چلے گا. اس سورہ کا جو ابتدائیہ ہے وہ پورا کا پورا یہی ہے کہ یہ بیسیکلی کیا کہا جا رہا ہے. یعنی آغاز میں کیا کہا ہے کہ قتال کرو اور انجام تک کہاں تک پہنچانا ہے، یعنی یہ کہ ان کو ایلیمنیٹ کرنا ہے، ان کو قتل کرنا ہے، ان کا خاتمہ کر دینا ہے جزیرہ نماء عرب سے. اچھا، یہ جب ہم یہ کہیں گے کہ جاہد الکفارا تو یہ اصل میں جب ہم اس کو کھولیں گے تو وہ چیز ہمارے سامنے آ جائے گی. یہ سورہ کے شروع میں بیان ہوئی ہے. بات واضح ہو گئی نا. اب آگے آگے بات منافقین کی. منافقین کے ساتھ کیا کرنا ہے اس کے لیے بھی لفظ جہاد ہی کا لفظ استعمال ہوا ہے. لیکن پھر اس نے قرآن نے اس کو وہاں تک محدود نہیں رکھا بلکہ اس کو کھولا ہے اور کہا ہے وغلظ علیہم. اور اب ہم کیا کہیں گے کہ جہاد کا جو لفظ آیا ہے اس کو ہم کس کے ساتھ مخصوص کر دیں گے کہ اس کو قرآن نے خود کھول دیا ہے کہ وغلظ علیہم. اب ان کے ساتھ سخت بن جانا ہے، ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ نہیں کرنا. یعنی ان کے ساتھ بھی داروگیری کرنی ہے. وہاں مشرکین عرب کے ساتھ کیا معاملہ ہے، وہ پارٹی تم سے علیحدہ ہے، تم سے جدا ہے. وہ تمہارے لیے جو جو ایریاز ہیں نا، یعنی گراؤنڈز ہیں، یا ان کے ساتھ جب ہم کو ٹیکل کرنا ہے، ہینڈل کرنا ہے، تو وہ ان کے لیے میدان جنگ ہے، سیپریٹ پارٹی ہے. یہ آپ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، منافقین آپ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. ان کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اب یہاں مدینے سے باہر نکلو، ہم آپ سے لڑنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے نا. یہ تو ہمارے اندر ہی بیٹھے ہوئے ہیں نا ظاہر منافقین. تو جب مدینہ کی بستی کے اندر ہی بیٹھے ہوئے ہیں تو اب ان کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے. ان کے لیے کہا کہ اب ان کے ساتھ نرم نہیں ہوگا معاملہ، ان کے ساتھ اب سختی سے جو ہے نا معاملہ کیا جائے گا. اور یہ معاملہ کب تک چلے گا، اس کا بھی ٹارگٹ ہے، اس کا بھی ایک ٹارگٹ ہے نا. یعنی کب تک چلے گا. اب میں تھوڑا سا کمپیئر کرنا چاہتا ہوں پچھلے دونوں جو فریق ہیں، کون کون سے، مشرکین عرب ہیں اور
اہل کتاب ہیں ان کے ساتھ کمپیئر کرنا چاہتا ہوں، تو یہ پھر بات واضح ہو جاتی ہے کہ جب ان کے ساتھ کمپیئر کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے تو یہاں پہ بھی ان کا جو ہے نا معاملہ وہ واضح ہو جائے گا کہ اب ان کے ساتھ کیا کیا جائے گا۔ میں جو ہے نا سب سے پہلے آیت نمبر 52 تک آپ کو لے کے جاتا ہوں۔ 52 میں اگر آپ دیکھیں 73 52 میں اگر آپ دیکھیں تو وہاں پہ ان کی سزا کا اعلان کر دیا گیا تھا۔ وہ سزا کیا ہے؟ وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ أَن يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِّنْ عِندِهِ أَوْ بِأَيْدِينَا۔ وہاں پہ جب ان کی سزا کا اعلان کیا گیا تو ان کو کہا گیا کہ جب اللہ کا عذاب تم پہ آئے گا، جیسا کہ مشرکین عرب پہ بھی اناؤنس کر دیا گیا، جیسا کہ جو ہے نا وہ اہل کتاب کے لیے بھی اناؤنس کر دیا گیا، تو مشرکین عرب کے لیے تو ایلیمنیٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے نا، ایٹ دا اینڈ۔ اور ایسے ہی اہل کتاب کے لیے ان کا ٹارگٹ کیا ہے؟ یعنی قتال تو ان کے ساتھ بھی کرنا ہے، ٹارگٹ کیا ہے کہ جب تک جو ہے نا وہ اپنے ہاتھوں سے جزیہ نہیں دیں گے، یعنی ایک پورا ڈیوریشن ہے نا اسٹارٹ سے لے کے اینڈ تک۔ تو یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو ان کے لیے ٹارگٹ کیا ہے؟ ان کے لیے یا تو آسمان سے کوئی آفت آئے گی، یعنی جس طرح پہلے رسولوں کے دور میں آفت آتی رہی ہے قدرتی آفات کے ذریعے سے، ایسے ہی قدرتی آفات کے ذریعے سے کوئی نہ کوئی ان کے لیے آفت آئے گی، یعنی آسمان سے آئے گی۔ آسمان سے مطلب یہ ہے کہ کوئی یعنی فلڈ آ جائے گا، کوئی زلزلہ آ جائے گا، کوئی پتھروں کی بارش ہو جائے گی، کوئی اس طریقے سے، یعنی یہ جو میں اندی ہی اللہ کی طرف سے ہوگا بھی عذاب میں اندی کا جو لفظ من اندی کا جو لفظ آیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات خود کوئی ایسی ارینجمنٹ کر دے گی، او بھی ایدینا، یا ہمارے ہاتھوں کے ذریعے سے۔ یعنی یہ رسولوں کے دور میں ہوتا ہے کہ یا تو دو ہی عذاب کی صورتیں ہوتی ہیں، یا تو جو ہے نا تلواروں کے ذریعے سے آتا ہے یا قدرتی آفات کے ذریعے سے آتا ہے۔ تو یہ دونوں ان کے سامنے رکھ دیے گئے ہیں، یہ ان کا ٹارگٹ ہے، یہ ان کا ٹارگٹ، یعنی ان کے عذاب کا ٹارگٹ یہ ہے کہ ان کو یعنی اس پوزیشن پہ لے کے جانا ہے۔ اچھا، اس پوزیشن تک لے جانے کے لیے تو کہیں نہ کہیں سے سٹارٹ تو کرنا ہے، تو کہیں سے سٹارٹ کرنا ہے، تو یہ وہ جو سٹارٹ کرنے کا معاملہ ہے وہ یہاں پہ بیان کر دیا گیا ہے کہ اب ان کے ساتھ جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، یعنی اب آپ نے ان کے ساتھ سختی سے معاملہ کرنا ہے۔ اچھا، اس میں یہ بڑا خوبصورت پہلو ہے جو آپ کے سامنے بار بار جو ہے ہائی لائٹ کر رہا ہوں، یہاں پہ کفار کا لفظ آ گیا ہے کہ یعنی بیسیکلی ان کو ان کے ساتھ نتھی کر کے بات کہی جا رہی ہے، ان کو ان کے ساتھ نتھی کر کے بات کہی جا رہی ہے۔ اور جب نتھی کر کے بات کہی جا رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو معاملہ ان کے ساتھ ہوا ہے وہی معاملہ ان کے ساتھ جو ہے نا ہونے جا رہا ہے، ہونے جا رہا ہے۔ اچھا، اب میں یہ جو آپ کے سامنے یعنی سٹارٹ ڈیٹ اور اینڈ ڈیٹ، یعنی دونوں سٹارٹ ڈیٹ سے مطلب یہ ہے کہ ایک ایکٹیویٹی سٹارٹ ہونی ہے، ایک ایکشن سٹارٹ ہونا ہے، وہ بیسیکلی یہ آپ کے سامنے 73 آیا آپ کو بیان کر دیتی ہے۔ ٹارگٹ کیا ہے وہ اللہ کو معلوم ہے، پیغمبر کو بھی معلوم نہیں تھا کہ ایٹ دا اینڈ جو ہے نا وہ معاملہ کب ہوگا، کس طرح ہوگا، وہ تو ابھی کیونکہ یہ آیا نمبر 52 ہے، وہ تو یہی بتا رہی ہے کہ یا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آئے گا یا تمہارے ہاتھوں سے ہوا۔ ابھی وہ کنکریٹ پوزیشن آپ کے سامنے واضح نہیں کی گئی، لیکن جو اس کا پہلا سٹارٹ ہے کہ کہاں سے سٹارٹ لینا ہے، وہ آیا نمبر یہ جو آپ کے سامنے 73 ہے اس کو بیان کر رہی ہے، اس کو بیان کر رہی ہے۔ اچھا، اس کو میں جو ہے نا زیادہ بہتر طریقے سے جو ہے نا آپ کو لے جاتا ہوں بالکل سٹارٹ میں، وہاں جا کے زیادہ بہتر طریقے سے بتا دیتا ہوں۔ یہاں پہ آیا نمبر 2 ہے سورہ توبہ کے بالکل آغاز میں، یہاں کہا گیا کہ فَسِیحُوا فِی الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَاعْلَمُوا أَنَّکُمْ غَیْرُ مُعْجِزِی اللَّہِ۔ ان کے لیے اب 4 مہینے کی مہلت ہے، 4 مہینے کی مہلت ہے۔ یہ مضمون ظاہرہ کی ابتدائیہ ہے، آگے چل کے تو بڑا کھلا ہے، ہم نے بڑی یعنی تفصیل کے ساتھ ہم پیچھے پڑھے ہیں۔ تو ان کے لیے 4 مہینے کی مہلت ہے، 4 مہینے کے بعد جو ہے نا یہ ان کی دارو گیری شروع ہو جائے گی، قتال سٹارٹ ہو جائے گا، دوسرے لفظوں میں یعنی قتال سٹارٹ ہو جائے گا۔ اور یہ کب تک رہے گا؟ وہ آیا نمبر جو ہے نا 3 میں بیان کیا ہے، وہ یہ کہا ہے اذان من اللہ ورسولہ الی الناس یوم الحج الاکبر، حج اکبر تک، جب جو حج کا موسم آئے گا اس وقت تک یہ کام چلتا رہے گا، یعنی یہ قتال چلتا رہے گا، ان کی داروگیری ہوتی رہے گی۔ یہ 4 مہینے تمہیں دیے گئے ہیں، یہ تمہاری تیاری کے ہیں، اس کے بعد تم نے ان پہ چڑھاوا بول دینا ہے، ان پہ دعویٰ بول دینا ہے، ان کو جو ہے نا اوفینسولی ان پہ اٹیک کرنا ہے۔ اور یہ چلتا رہے گا، کب تک چلتا رہے گا؟ جب حج کا موسم آئے گا، اور اس کے بعد جو ہے نا کیا ہوگا؟ اس کے بعد مشرکین جو ہے نا وہاں پہ ان کا قتال شروع ہو جائے گا، اور ساری قتال نہیں بلکہ قتل ہے، آگے چل کے جو ہے نا ہمیں پتہ چل جاتا ہے۔ یہ جو اب آیا ہے فَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، یہ آیا نمبر 5 میں یعنی بتا دیا گیا ہے۔ اچھا، یہ چیز واضح ہو گئی، یعنی 4 مہینے کے بعد قتال شروع ہو جائے گا، اور یہ قتال کب تک جاری رہے گا؟ یعنی حج کے مہینے کے بعد، اس کے بعد قتال کا خاتمہ ہو جائے گا،
اور اس کے بعد کیا ایک نئی فیز سٹارٹ ہو جائے گی. وہ فیز یہ ہوگی کہ ان کو انڈیویجولی ایک ایک کر کے جو ہے نا، یعنی اس کے بعد یعنی یہ گنجائش نہیں ہوگی یعنی کولیکٹیولی کہیں ان کے ساتھ کوئی بیٹل فیلڈ میں کوئی جنگ ہو، بلکہ ان کو یعنی انفرادی سطح پہ جو ہے نا لوگ بھیجے جائیں گے، اور پھر جو ہے نا ظاہر ہے کہ ان کے ساتھ اسٹرگل ہوگی. اس اسٹرگل میں جو ہے نا جو سامنے لوگ آئیں گے وہ مارے جائیں گے. یعنی یہ بات ہے. اچھا، یہ بات آپ کو آغاز میں یہاں بتا دی گئی یہ مشرکین مکہ کے حوالے سے. میں اب آپ کو اس کے بعد لے جاتا ہوں آیا نمبر 29 ہے. یہاں پہ یہ اہل کتاب کے ساتھ معاملہ کیا گیا ہے. ان کے ساتھ کہا گیا ہے قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ ولا یدینون دین الحق من الذین اوتوا الکتاب حتی یؤتوا الجزیۃ عن ید وهم صاغرون. یہاں پہ یہ ایک ہی آیا کے اندر پورا کا پورا سائیکل جو ہے سٹارٹ سے اینڈ تک بتا دیا گیا ہے. قتال کرنا ہے ان کے ساتھ، اہل کتاب کے ساتھ بھی قتال کرنا ہے، لیکن اینڈ رزلٹ کیا ہے؟ مشرکین مکہ کے لیے اینڈ رزلٹ تھا کہ ان کو ایلیمینیٹ کر دینا ہے، خاتمہ کر دینا ہے. یہاں پہ اینڈ رزلٹ کیا ہے؟ اینڈ رزلٹ یہ ہے حتی یؤتوا الجزیۃ عن ید وهم صاغرون. اپنے ہاتھ سے خود جزیہ دیں گے، سبمیشن کریں گے، یعنی سرنڈر کر دیں گے. یعنی ان کے لیے زندگی کی امان ہے، زندگی کی امان ہے، لیکن ان کو اب اس پوزیشن پہ آنا ہے جس پہ یہ جزیہ دیں گے اور سبمٹ کریں گے اپنے آپ کو. اور اس کے بعد ہم ساگرون کا لفظ آیا ہے، یعنی ماتحت بن کر رہیں گے، ولنگلی ماتحت بن کر رہیں گے، ماتحت بن کر رہیں گے. یہ ان کی پوزیشن ہے سٹارٹ سے اینڈ تک. ایسے ہی جب ہم ان کے پاس آتے ہیں، یعنی منافقین کے پاس آتے ہیں، تو اب منافقین کو یہ کہا جا رہا ہے کہ یعنی منافقین کو یعنی پیغمبر کی طرف سے اعلان کیا جا رہا ہے کہ اب ہم تمہیں اسی طریقے سے جہاد کریں گے جو کفار کے ساتھ معاملہ ہے. ان کے ساتھ کیا معاملہ ہے؟ ان کے ساتھ معاملہ یہ ہے کہ ان کو ایلیمینیٹ کرنا ہے، ان کو ایلیمینیٹ کرنا ہے. اور تمہارے ساتھ کیا کرنا ہے؟ ہم نے یہ حکم ملا ہے واغلظ علیہم، یعنی اب تمہارے ساتھ سختی کا معاملہ کرنا ہے، سختی کا معاملہ کرنا ہے. آگے چل کے مزید جو ہے یعنی آگے ہم بڑھیں گے مضمون تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ کن کن پہلوؤں سے سختی ہو رہی ہے. ابھی یعنی سختی سے مراد آپ سمجھ گئے ہیں کہ عمومی اسٹیٹمنٹ ہے، لیکن اس کو ہم نے کسی نہ کسی جگہ مخصوص کرنا ہے، اس کی تخصیص کرنی ہے، کسی اٹیچ کرنا ہے کہ اس کی نوعیت کیا ہے. تو وہ قرآن خود آگے چل کے جو ہے نا اس کو بیان کر دے گا، واضح کر دے گا. لیکن ابھی ذہن میں یہی رکھیں کہ سختی کا معاملہ کرنا ہے. اچھا شروع میں قیام کی بات ہوئی تھی جی جی کہ جی جی تو وہ اب امپلیمنٹ ہونے لگا. جی وہ کیونکہ یہ تبوک سے واپسی کا راستہ ہے، تو یوں ہی یہ واپس آتے ہیں تو آگے حج کا موسم ہے، ٹھیک ہے نا. ہاں، تو اس کے بعد جو ہے نا وہ قتل عام سٹارٹ ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا. تو یہ ابھی کیونکہ کفار کے ساتھ وہی فیز چل رہی ہے، قتال ہی کی چل رہی ہے. ہاں قتال کی چل رہی، قتل عام کی یعنی ابھی سٹارٹ نہیں ہوئی. یہیں یہ واپس آتے ہیں تو ہسٹوریکلی بھی دیکھا جائے تبوک سے واپس آتے ہیں تو اس کے بعد حج سٹارٹ ہو جاتا ہے. تو اس میں پھر اعلان کیا گیا ہے کہ اگر جو ہے نا ابھی اس کے بعد جو قتال کا موقع تھا وہ نکل چکا، اب ہم قتل عام کا جو ہے نا سٹارٹ کریں گے، ٹھیک ہے نا. تو یہ جاہد الکفار، یہ اس چیز کو سامنے رکھ کے جو ہے نا متعین کریں، سمجھنے کی کوشش کریں. اچھا، اس کے بعد یہ کہ ان کے ساتھ سختی کا معاملہ کریں. کون سی والی؟ نہیں سٹارٹ وہ تو کیا وہ اعلان کا مسئلہ ہے. ہاں اعلان کا مسئلہ ہے، واضح ہو گئی نا. ہاں ٹھیک. اچھا، اس کے بعد یہ ان کا معاملہ کرنا ہے، اور اس کے بعد ان کو اس انجام تک پہنچانا ہے کہ جس پہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یا تو عذاب آئے گا یا تمہارے ہاتھوں کے ذریعے سے آئے گا. اور اس کے بعد یہ دنیا ہی کا عذاب نہیں ہوگا، وَمَأْوَاهُمْ جہنم، اور ان کا ٹھکانہ پھر جہنم ہوگا، ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. اچھا، اس کے بعد یہ 73 میں یہ چیز واضح ہو گئی. پورا کا پورا اینڈ ٹو اینڈ جو ہے نا پورا کا پورا جو مائل سٹونز ہیں وہ ہمارے سامنے اب ڈٹرمن ہو گئے ہیں، واضح ہو گئے ہیں، متعین ہو گئے ہیں. اور اب اس کے بعد جو آگے آیات آ رہی ہیں یہ بیسیکلی اب ایک چارج شیٹ ہے. جس طرح چارج شیٹ جو ہے نا اوپر ہم نے دیکھی، اہل کتاب کے حوالے سے بھی دیکھی اور مشرکین عرب کے حوالے سے بھی دیکھی. یعنی وہ کون سی وجوہات ہیں جس کی بنیاد پہ ان کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے یعنی اس انجام تک پہنچایا ہے، وہ بیان ہوں گی. یہ پہلی جو اسٹیٹمنٹ ہے وہ یہ ہے یحلفون باللہ، یہ اللہ کی قسمیں کھا کھا کے کہتے ہیں، ما قالو، اس چیز کے بارے میں جس کا جو ہے نا ما قالو ولقد قالوا کلمۃ الکفر، جو کچھ انہوں نے کہا، ٹھیک ہے نا. اور حالانکہ جو کچھ بھی انہوں نے کہا ہے
وہ کفر کا کلمہ کہا ہے، کفر کا کلمہ کہا ہے۔ اچھا، وَكَفَرُوا بَعْدَ اسلامہم، اور اسلام لا چکنے کے بعد انہوں نے کفر کیا ہے، انکار کیا ہے۔ وَہَمُّوا، اور اس چیز کا جو ہے نا ہمت کی ہے، بما لم ینالو، کہ جس کو وہ پا نہیں سکے، یعنی انہوں نے وہ چاہا جو پا نہیں سکے، جو پا نہیں سکے۔ اچھا، یہ سوری، یہ ہاں، وما ناکامو، یہ اگلا آیت کا ٹکڑا ہے، پہلے یہ حصہ جو حصہ ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ اچھا، اس میں یہ چیز کہی گئی ہے، یہ اللہ کی قسمیں کھا کھا کے کہتے ہیں، جی اگر ترجمہ دیکھیں، یہ خدا کی قسمیں کھاتے ہیں کہ انہوں نے وہ بات نہیں کہی، حالانکہ کفر کی وہ بات انہوں نے ضرور کہی ہے، انہوں نے وہ بات نہیں کہی، حالانکہ انہوں نے وہ کفر کی بات ضرور کہی ہے۔ اچھا، یہ جو بات ہے، یہ پورا مضمون پیچھے گزر چکا ہے، اور یہ کئی ایک پیراگراف میں تھا، پیچھے سارا مضمون گزر چکا ہے، کئی ایک پیراگراف میں تھا۔ اس کا میں یہ اشارہ ہے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں، وہ آیا نمبر 65 ہے۔ 65 میں جا کے دیکھیں تو وہاں پہ آپ کو یہ ملے گا، ولا ان سألتهم لا يقولن انما كنا نخوض ونلعب، جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ تم نے اللہ اور اللہ کی آیات کا اور اللہ کے رسول کا مذاق اور ٹھٹھا اڑایا، تو یہ کہتے ہیں کہ ہم تو محض جو ہے نا باتیں بنا رہے تھے، ونلعب، اور ایسے ہی ہنسی مذاق اور ٹھٹھا کر رہے تھے، اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں تھی، ٹھیک ہے نا۔ کل اب اللہ و آیاتی و رسول ہی کنتم تستہزئون، کیا تم اللہ اور اللہ کے رسول اور اللہ کی آیات کا ہی جو ہے نا مذاق اڑا رہے تھے، تمہیں کوئی اور چیز نہیں ملی؟ ولا قد ولا سوری لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، تم کوئی بھی ایکسکیوز نہ پیش کرو، تم ایمان لانے کے بعد کفر کر چکے، ٹھیک ہے نا۔ یعنی یہ کوئی وقتی چیز نہیں ہے، یعنی یہ ان کا مسلسل رویہ ہے، اور اس رویے پہ کس اسٹیج پہ جا کے اب یہ اللہ اور اللہ کے رسول اللہ کی آیات کا ٹھٹھا اور مذاق اڑاتے ہیں، یعنی دعویٰ تو ایمان کا کرتے ہیں لیکن عمل اس کے مخالف ہوتا ہے، اور وہ اس چیز پہ خوش ہوتے ہیں کہ ہم نے یہاں یہاں ان کو جو ہے نا پرابلم کریٹ کیا، یہاں یہاں جو ہے نا مسلمانوں کی مخالفت میں ہم دوسرے فریقوں کے ساتھ جو ہے نا جڑے، اور ان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ اور اللہ کے رسول اور اس کی آیات کا مذاق اڑاتے رہے، یعنی اس پہلو سے ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ بڑی تفصیل کے ساتھ ہم پیچھے پڑھ رہے ہیں۔ اچھا، یہاں پہ بھی اگر آپ دیکھیں تو یہ لفظ ہے، وہ ہے لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، کوئی ایکسکیوزز پیش نہ کرو، تمہاری حقیقت جو ہے نا واضح ہو گئی، متعین ہو گئی، کہ تم نے ایمان لانے کے بعد، اسلام قبول کر چکنے کے بعد، اسلام کا جو کلادہ ہے، یعنی اصل میں یہ عہد معاہدے کا نام ہے اسلام، کہ میں اللہ اور اللہ کے رسول کے سامنے سرنڈر کروں گا، وہ جو کلادہ ہے وہ تم نے اتار پھینکا، تمہارے ایمان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہی لفظ جو ہے، اگر آپ دیکھیں تو جو پیچھے باتیں ہو چکی ہیں اس کا حوالہ دے کے جو ہے نا آیت نمبر 74 میں بتایا گیا ہے، کالو کلمۃ الکفر، تم نے کفر کا کلمہ کہا ہے، تو یہ بیسیکلی اسی چیز کا حوالہ ہے جو پیچھے 65 میں گزر چکا ہے۔ یہ ایک بات کہی، اس کے بعد دوسری بات یہ کہی، وَكَفَرُوا بَعْدَ اسلامہم، تم نے اسلام قبول کرنے کے بعد اسلام کا انکار کیا، اسلام قبول کرنے کے بعد اسلام کا انکار کیا۔ یہاں پہ ایک تھوڑا سا سٹل سا پوائنٹ ہے، میں آپ لوگوں کے سامنے ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں۔ مشرکین عرب کے لیے کیا جو ہے نا کنڈیشن تھی جس سے وہ بچ سکتے تھے؟ نماز اور زکوٰۃ، یہ پیچھے گزر چکا ہے، اور جب انہوں نے اس کا انکار کیا تو ان کے لیے سزا کیا تھی؟ موت ہی کی سزا تھی، کہ ان کا بھی خاتمہ کر دیا جائے گا۔ یہاں پہ اصل میں وہی بات ہو رہی ہے، تھوڑا سا ایسٹل پوائنٹ ہے، ٹھیک ہے نا۔ یعنی یوں کہیں کہ انہوں نے اسلام کا دعویٰ کیا، اسلام کا دعویٰ کیا اور اسلام کو چھوڑ بیٹھے۔ اچھا، اب صورتحال یہ ہے کہ وہ جو مشرکین عرب ہیں، اسلام کا دعویٰ کرتے اور چھوڑتے، وہ تو زبان سے بھی کرتے اور اپنے عمل سے بھی کرتے۔ ان کے ساتھ پرابلم کیا ہو گیا ہے، یہ اصل میں زبان ان کا دعویٰ نہیں کر رہی، ان کی ایکشنز ہیں جو اصل میں ان کے منہ کی بولی ہوئی باتیں اور ان کے ایکشنز ہیں جو اس کے بالکل اپوزٹ جگہ پہ کھڑے ہو گئے ہیں، یعنی قرآن اور اللہ کی ذات اس چیز کو قبول نہیں کرتی۔
یعنی حقیقت میں کیا ہے، یعنی ایک تو وہ ایمان کا لانا وہ ہوتا ہے جو آپ نے زبان سے کہہ دیا، زبان سے کہہ دیا، لیکن اس کے بعد کہنے کے بعد آپ کے تمام اعمال جو ہے نا وہ دشمنی میں، اللہ اور اللہ کے رسول کی دشمنی میں، یعنی سارا ٹائم اس پہ پیچھے گزر چکا ہے، ساری چیزیں آپ کا سارا ٹائم اس پہ خرچ ہوتا ہے، خرچ ہوتا ہے تو اب آپ نے کس چیز کا ثبوت دے دیا ہے؟ یعنی آپ بالکل اس کی اپوزٹ جگہ پہ کھڑے ہو گئے ہیں، حقیقت کی جگہ پہ کھڑے ہو گئے ہیں۔ حقیقت کیا ہے کہ ایمان سرے سے موجود ہی نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کو کسی دوسری جگہ پہ سورہ نساء میں ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ ان کو جہنم کی جو سزا دی جائے گی وہ سب سے نچلے درجے کی دی جائے گی۔ مشرکین عرب کے لیے بھی اور منافقین کے لیے اگر دونوں کو ایک پیرلل رکھ کے دیکھیں کہ ان کی سزا کی نوعیت کیا ہے، یعنی اس کی انٹینسٹی کے حوالے سے جہنم کے اندر، تو وہاں پہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ یہ سب سے سخت ترین جگہ ہے وہ منافقین کے لیے ہے۔ مشرکین پھر بھی اس کے ایک درجہ اوپر ہوں گے، یعنی سزا تو ان کو بھی جہنم کی ہوگی، لیکن سب سے سخت ترین سزا جو ہے وہ منافقین کی ہے۔ وجہ یہی ہے کہ اصل میں یہ دو رنگی ہے، پچ رنگی ہے، جس میں یہ ایک طرف دعویٰ یہ کرتے ہیں لیکن دوسری طرف جو ہے نا اسلام کی جڑیں جو ہے نا وہ کاٹنے کے لیے تمام تر سرگرمیاں ان کی جو ہے نا اس میدان میں لگی رہیں۔ تو یہ ہے کہ کفروا بعد اسلامہم وہموا بما لم ینالوا، اور ان لوگوں نے وہ چاہا ہے جو نہیں پا سکے۔ کیا مطلب ہے؟ انہوں نے وہ چاہا جو نہیں پا سکے، مطلب یہ ہے کہ انہوں نے قدم قدم پہ پوری کوشش کی اسلام کو نقصان پہنچانے کی، پیغمبر کی ذات کو نقصان پہنچانے کی، دشمنوں کے ساتھ جو ہے نا یہ چلے گئے، یعنی ان کے ساتھ یعنی ہر طرح کی پلاننگ کرتے رہے، لیکن ہر موقع پہ ان کو منہ کی کھانی پڑی، ہر موقع پہ ان کو منہ کی کھانی پڑی۔ یہ بات ہے یہاں پہ کہی گئی ہے۔ اچھا، یہ جو بات ہے کہ ہر موقع پہ ان کو یعنی ان کی پوری کوشش کی، یہ پیچھے جو ہے نا ایک جگہ پہ قرآن نے اس کو بڑی تفصیل کے ساتھ جو ہے نا بیان کیا ہے۔ میں آپ کو وہاں پہ لے جاتا ہوں اور وہاں بتاتا ہوں۔ یہ آیت نمبر 48 ہے کہ ان کی پوری ہسٹری کو بیان کیا ہے۔ لَقَدِ ابْتَغَوُا الْفِتْنَةَ مِن قبل، اس سے پہلے بھی یہ فتنہ کریٹ کرتے رہے ہیں۔ یہ ہم نے پوری تفصیل کے ساتھ جو ہے نا یہ جب یہ آیت نمبر 48 پڑھی تھی دیکھا تھا، یعنی غزوہ احد میں انہوں نے کیا کیا، غزوہ بدر میں انہوں نے کیا کیا، یعنی مختلف مراحل پہ ان کی تمام جو چال بازیاں تھیں۔ وَقَلَّبُ لَكَ الْأَمُورُ، اور تمہارے لیے حالات کو جو ہے نا یہ اس وقت الٹ پھیر کرتے رہے ہیں، یعنی پوری ہسٹری بیان کی ہے۔ یہ بتانے کی ضرورت نہیں تھی یہاں پہ کہ پوری کی پوری ہسٹری، کیونکہ جن کے سامنے یہ آیات نازل ہو رہی تھی ان کو معلوم تھا کہ یہ کیا کچھ کرتے رہے ہیں، حتیٰ جاء الحق، یہاں تک کہ اللہ کا حق واضح ہو گیا اور غلبہ آ گیا۔ یعنی اس وقت تک یہ جب آیات اتر گئی ہیں تو مکہ فتح ہو چکا ہے، اور یعنی عرب پورا کا پورا فتح ہو چکا ہے۔ سمجھ نہیں آتی کہ مطلب کہ بدر ہوتے ہوئے دیکھ لی، مکہ جو ہے فتح ہوتے ہوئے دیکھ لیا، مطلب وہ چیز اتنی کانکریٹ طریقے سے ثابت ہو چکی ہے ہوں، کہ اللہ تعالیٰ نے مکہ کے فتح ہونے کا کتنے عرصے پہلے بتا دیا تھا کہ یہ ہو جائے گا یہ ہے، اور یہ سب ہوگا۔ یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد بھی جو ہے نا وہ ایمان کی سالت سمجھ نہیں آتی کہ کس طرح کے یہ ایسے ہی ہے، یہ بالکل ایسے ہی ہے۔ جو ہے میں یہ دیکھو انسانی نفسیات بڑے 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 پرابلم کریٹ کرتی ہے۔ آپ نے 2-3 سیشنز پہلے پوچھا تھا کہ پیچھے بھی ہوا، اس وقت میرے ذہن میں فوری طور پہ کوئی طرح کی تصویر نہیں آئی، میں نے ایسے ہی آپ کو ایک آدھ مثال بتا دی، لیکن بعد میں یہ چیز ذہن میں آئی، یہ تو بنی اسرائیل کے ساتھ یہی کچھ ہوتا رہا ہے۔ بنی اسرائیل جو ہے وہ یوں ہی کراس کر کے آئے ہیں، پیچھے فرعون کو جو ہے ڈبو دے۔ کے زمانے میں اس طرح کے ہاں منافقین رہے ہیں۔ ہاں، ان کے بارے میں یہ تو نہیں اللہ نے کہا کہ منافق ہیں، یہاں تو منافق کہا جا رہا ہے نا، لیکن ایسی حرکتیں وہاں بھی پائی جاتی ہیں۔ یعنی ایک طرف دیکھ کے آئے ہیں کہ پیچھے جو ہے نا فرعون ڈوب گیا ہے، اور اللہ نے کہا ہے کہ اس کے ساتھ یہ معاملہ ہو جانے والا ہے، وہ ہو گیا ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، سب کچھ دیکھا ہے، یوں ہی کراس کر کے آتے ہیں تو آگے جو ہے نا کسی قوم کو دیکھتے ہیں وہ بتوں کی پوجا کر رہی ہے اور خواہش کر رہے ہیں کہ ہمیں بتوں کی پوجا کرنی ہے۔ یہ کیا حماقت ہو رہی تھی؟ ان کو ہاں واسے بھائی ان کو بھی تو مل گئی ہیں۔ یہ جو کہا ہے حتیٰ جاء الحق، یہ کیا چیز ہے؟ یعنی حقیقت ان کے سامنے واضح ہو گئی کہ اللہ کے رسول جو ہے نا کسی مقام پہ کھڑے ہو کے بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، یہ اب آیا نمبر جو ہے نا اسی پہ، یعنی میں حوالہ دیا اس لیے کہ یہ بیسیکلی یہ جو اوپر بات پڑھی ہے ہم نے 55 میں جو اوپر ہم نے چیز دیکھی ہے، یہ اس سے ملتی جلتی بات ہے۔
یہ یہاں پہ کہی گئی ہے کہ انہوں نے اس چیز کی ہمت کی جس کو جو ہے نا یہ پا نہیں سکے، اس چیز کو یعنی اس کے بارے میں اپنی تگ و دو کی کوششیں کرتے رہے، لیکن جو ہے نا اس کو اچیو نہ کر پائے، ترجمے نے وہ چاہا جو پا نہیں سکے، یہ وہ چیز ہے۔ تو یعنی یہ کہ اچھا اس میں ان کی جو فرسٹریشن ہے یہ بڑی نمایاں ہوتی ہے، یعنی ان کی محرومیاں قرآن مجید نے کھول کے رکھ دی ہیں، یعنی فرسٹریشن اس چیز کی کہ بھائی ہم نے اتنا کچھ کیا، ہم نے مشرکین عرب کا ساتھ دیا، ہم نے مکہ کے لوگوں کا ساتھ دیا، کیونکہ یہاں پر جو اور پلاننگ ہو رہی ہوگی، ہاں جو ہم نے مسلمان پلاننگ کر رہے ہوں گے، ہاں اب وہ کیسے اتنا چھپائیں اس کو کہ ان کو پتہ نہ چلے، کیونکہ یہ لوگ تو ملے ہوئے ہیں اس کے بیچ میں جی جی اور یہ وہاں سے لیک کر دیتے ہوں گے، ہاں تو پھر اس کے باوجود جو ہے وہ جیت نہیں پا رہے۔ جی تو بات ہے، یہ فرسٹریشن ہے نا، تو اس لیے اس پورے کے پورے پہ تبصرہ ہے، کتنا یہ خوبصورت تبصرہ ہے یہ۔ میں جو بات میں کنوے کرنا چاہ رہا ہوں، اصل میں یہ جو ترجمہ ہے نا اردو میں، یہ بات اس کو یعنی وہ بات پورے طریقے سے ادا ہی نہیں کرتا، یعنی اس ہمو کے اندر جو ہے نا وہ بات ہے کہ انہوں نے اپنے طور پہ پوری رسیاں توڑانے کی کوشش کی، پوری جو ہے نا کوشش کر لی، پوری ہمت کر لی، اپنے جو ہے نا کمر باندھ کے جو ہے نا کہ ہم یہ کام کر کے رہیں گے، مسلمانوں کے خلاف، رسول کے خلاف، اللہ کے خلاف ہم یہ کام کر کے رہیں گے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی ذات نے کہا بما لم ینالو، خالی ہاتھ، دیٹ از اٹ، کچھ نہیں ملا ان کو، ہاتھ ہی ملتے رہ گئے، کچھ نہیں ملا۔ اچھا اس کے بعد ہے وما ناکامو، یہ بڑے سخت الفاظ ہیں، انہوں نے یہی صلہ دیا، ناکامو کا مطلب بدلہ ہوتا ہے، یہ بعض کا بدلہ جو ہے نا جو کسی کو کوئی نقصان پہنچاتا ہے اس کا بدلہ، اس کے لیے بھی لفظ استعمال ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات یہ اس معنی میں بھی استعمال ہو جاتا ہے کہ انہوں نے یہی صلہ دیا، انہوں نے یہی بدلہ دیا، تو یعنی یہ کہ کس چیز کا بدلہ دیا، آگے بتایا ہے کہ اللہ ان اغناہم اللہ، کہ سوائے اس کے کہ اللہ نے ان کو غنی کر دیا، اور اس کے رسول نے بھی ان کو غنی کر دیا، من فضل ہی، اپنے فضل سے، اللہ اور اللہ کے رسول نے ان کو غنی کر دیا، کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب مسلمان مدینہ گئے ہیں تو اس کے بعد ظاہر یہ فتوحات کا سلسلہ شروع ہوا ہے، مدینہ کے لوگ ابتدان شروع سے ہی، یعنی نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے سے ہی، یعنی پرانے دور سے ہی، کہ اتنے رچ لوگ نہیں تھے، غریب لوگ تھے، کھیتی باڑی کرتے تھے، لیکن جب نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں وہاں جاتے ہیں تو حالات بدل جاتے ہیں، حالات بدل جاتے ہیں، جس کے نتیجے میں وہاں پہ غریب جو ہے نا امیر ہو گئے، اور یہ لوگ بھی جو ہے نا ظاہر ہے کہ اسی سوسائٹی کا حصہ تھے، اپنے آپ کو جو ہے نا مسلمان کہلاتے تھے، اور انہوں نے بھی جو ہے نا بڑھ چڑھ کا حصہ لیا کہ یہ غنی ہو گئے، مالدار ہو گئے، مالدار ہو گئے، اور اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے، اس کے فضل کی طرف سے، اللہ کا فضل تو واضح ہوتا ہے، یہ تو واضح ہوتا ہے کہ اللہ کیسے رزق دیتا ہے، یہ تو ہمیں معلوم ہے کہ ظاہر ہے کسی کو جو ہے نا بے شمار دے دیتا ہے، کسی کو نپا تلا دیتا ہے، یہ اس کا فضل ہے، اس کی جو ہے نا جس طریقے سے انسانوں کے ساتھ معاملہ کرے، لیکن کیا رسول کا جو ہے نا درمیان میں نام آ گیا ہے تو کیا رسول بھی کوئی ایسی اس طرح کی چیز کرتے ہیں؟ یہ اصل میں رسول کا جو ہے نا وہ بیسیکلی بحیثیت حکمران، بحیثیت رسول، بحیثیت قوم کے جو ہے نا ذمہ دار ہونے کے، یعنی جو دولت آتی تھی اس کو ڈسٹریبیوٹ کرتے تھے، یا اس کے پیچھے جو ہے نا ہمیں پیچھے پڑ آئے ہیں، زکوٰۃ کا جو معاملہ ہے سینٹرل سسٹم تھا، ویلفیئر رفائی معاملہ تھا، تو جو ہے نا اللہ کے رسول بھی جو ہے نا انتظام کرتے تھے لوگوں کے لیے جو ہے نا، یعنی اس کے بعد یہ منافقین کے بارے میں ہم مختلف جگہوں پہ پڑھ آئے ہیں کہ یہ مانگتے بہت زیادہ تھے، ہر جگہ پہ اپنا حصہ جو ہے نا مانگنے کے لیے آ جاتے تھے، اور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا ذات اس طرح کی تھی کہ ہمیشہ اغماض کرنا، چشم پوشی کرنا، ان کو دے دینا، یعنی جس طرح یہ مطالبہ کر رہے ہیں، اور جب دینے کا موقع آتا، ہاتھ سے دینے کا موقع آتا، پیچھے بھی ہم پڑھ آئے ہیں، ہاتھ سے دینے کا موقع آتا تو ہمیشہ جو ہے نا اپنی مٹھیاں بھیج لیتے، نہ یہ جو ہے نا جہاد کے لیے کچھ رقم مہیا کرتے، نہ جو ہے نا معاشرے کے اندر جو ہے نا کوئی انفاق کرنا، معاشرے کے اندر زکوٰۃ دینا، معاشرے کے اندر صدقات دینا، اس میں کی بھی جو ہے نا ان کے اندر کوئی ہمت نہیں ہوتی تھی، تو گویا کہ اصل میں یہ دولت کے پجاری تھے، مال و دولت کے پجاری تھے، مال و دولت ان کو خوب ملا، فراوان ملا، اور اس کا یہ نتیجہ ملا، اس کا یہ صلہ ملا، یعنی ایک کنکریٹ چیز ہے، ایسا نہیں ہے کہ یعنی یہ بات ایسے ہی کہی جا رہی ہے، ایک کنکریٹ چیز ہے جس کو ثبوت کے طور پہ پیش کیا جا رہا ہے کہ دیکھو تم نے یہ پوری ہسٹری اپنی دیکھ لو، اسلام آنے سے پہلے ہسٹری دیکھ لو، تم کس پوزیشن پہ کھڑے تھے، اسلام آنے کے بعد تم نے اسلام قبول کیا، اسلام قبول کرنے کے بعد تم کس پوزیشن پہ کھڑے ہو، تمہیں تو جو ہے نا شکر گزار ہونا چاہیے تھا، تمہیں تو شکر گزار ہونا چاہیے تھا، اور شکر گزاری کرنے کے بعد تم انہی ہاتھوں کو کاٹنا شروع کر دیا جن ہاتھوں نے تم کو دیا ہے۔
دیا दिए جاتا ہے. जाते हैं جی جی کی تقسیم میں بھی اگر کوئی اس طرح سے آ جائے اس میں بھی تو وہ ہر طرح سے اسلام کا پورا سسٹم جو ہے جی جی وہ اس طرح کے جو جو اتنے پیسے والے نہیں تھے ان کو سپورٹ کر رہا تھا جی جی تو اس میں یہ لوگ بھی شامل تھے. ایسے ہی ایسے ہی تو یعنی ہر جگہ پہ ظاہر ہے کہ انہوں نے اپنا حصہ لینے کی کوشش کی، لیکن دینے کا موقع آتا نہیں دیتے. تو وجہ کیا ہوئی جس کے نتیجے میں جو ہے نا یہ غنی ہو گئے، غنی ہو گئے، غنی ہو گئے. اور اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد انہوں نے یہ صلہ دیا کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی مخالفت میں کھڑے ہو گئے. یعنی دیکھیں قدم قدم پہ اصل یہ شکر کرنا ہوتا ہے نا، شکر کرنا ہے، یہی اسلام ہے. شکر کرنا یہی اسلام ہے. شکر جو ہے نا دو طریقوں سے ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات کا شکر ادا کیا جاتا ہے، یعنی اس کے احکامات پہ عمل پیرا ہوا جاتا ہے، اس کے احکامات اطاعت، اللہ کے رسول کی اطاعت ہے. یہ بھی شکر کا پہلو ہے. شکر کا پہلو انسانوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے. انسانوں کے ساتھ جو آپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا ہے آپ ہمیشہ اس کو تھینک یو کہتے ہیں. یعنی ایک اپریشیشن کا جو ہے نا آپ کے اندر چیز پیدا ہوتی ہے، یہ بھی شکر ہے. تو شکر ہی اصل میں اسلام ہے. خواہ وہ بندوں کا حق ادا کیا جائے، خواہ وہ اللہ کا حق ادا کیا جائے. تو یہاں پہ اصل میں وہ شکر کا پہلو ہے جس کو جو ہے نا یہاں کفران نعمت ہو رہا ہے. یعنی اس پہلو سے بھی اس چیز کو لیتے جائیں. کفران نعمت کے پہلو سے بھی جو ان پہ اتمام حجت ہوا ہے، اور اس پہلو سے بھی جو ان کی سزا نافذ ہوئی ہے، اس کو بھی جو ہے نا سامنے رکھتے ہوئے یہ بات کریں کہ مطلب یہ کہ بحیثیت انسان کیا ان کی بالکل جو ہے نا ماتی ماری جا چکی ہے، مت ماری جا چکی ہے نا. پیچھے جو ہے نا یہ کہا تھا جس میں معروف اور منکر کی بات ہوئی تھی. یعنی قرآن مجید آگے چل کے ان چیزوں کو کیسے کھولتا ہے. یعنی بالکل انسانیت ہی ختم ہو گئی. معروف اور منکر جو ہے نا جب پیچھے ہم پڑھا تھا، پچھلی دفعہ یہ پڑھا تھا کہ یہ معروف اور منکر سے بھی جو یعنی معروف سے جو ہے نا اس کے اپوزٹ جگہ پہ کھڑے ہوتے ہیں. یعنی جو جانی پہچانی جو اچھائیاں ہیں اس کے اپوزٹ کھڑے ہو کے جو ہے نا یہ معاملہ کر رہے ہوتے ہیں، اسے روکتے ہیں. اور اس کے بعد جو منکر ہے، منکر یہ کہ برائیوں کو روکا جانا چاہیے. خود بھی عمل پیرا نہیں ہونا چاہیے، اور معاشرے کے اندر بھی برائیاں ہوں تو ان کو روکا جانا چاہیے. لیکن یہ کیا کرتے ہیں، لوگوں کو ابھارتے ہیں منکر پہ، برائیوں پہ. ٹھیک ہے نا. تو یہ بیسیکلی اس کی ایک بڑی خوبصورت مثال ہے یہاں پہ آ گئی ہے کہ بنیادی جو ہے نا جو 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 کہہ لیں کہ مورالٹی ہے، یہ بیسیکلی اس کو ہی جو ہے نا یہاں تک جو ہے لے گئے ہیں. اس کے بعد یہ کہا فَإِن يَتُوبُوا، موقع ہے واپس آ جاؤ، لوٹ آؤ، لوٹ آؤ، یکو خیر اللہم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے. اس کے اندر دھمکی بھی ہے اور اس کے اندر انکریجمنٹ بھی ہے. جی جی. یعنی دھمکی، یعنی ابھی تمہارے بارے میں اعلان کر دیا گیا ہے کہ تمہارے ساتھ معاملہ کیا ہونا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے نا یہاں پہ بھی موقع دے رہی ہے کہ واپس آ جاؤ. یہ تو یکو تمہارے لیے خیر اللہم، تمہارے لیے بہتر ہے. کیا ہوا؟ ہاں ہاں. یقو کا کیا ہونا آ، یہ اصل میں کاف جو ہے نا بعض اوقات یکون یعنی اس کو شارٹ فارم میں آ جاتا ہے. یا جو ہے نا یکو بعض اوقات جو ہے نا وہ یہ ایک اضافی، یعنی بعض اوقات یہ جو ہے اس مخاطب کے مطابق جو ہے اس طرح ڈال جاتا ہے لفظ. تمہارے لیے ہی بہتر ہے. یکون جس طرح آتا ہے نا لفظ اسی طریقے سے ہے یکو. تمہارے لیے ہوگا بہتر. اچھا. تو ان کے لیے بہتر ہے. ہی آیا ہوا ہے تو یہ سو اگر یہ اب بھی توبہ کر لیں، فَإِن يَتُوبُوا کا فَإِن يَتُوبُوا یکو خیر اللہم. یعنی یہ بیسیکلی اسی یہ بی ہوتا ہے نا. بعض اوقات ضروری نہیں ہوتا کہ یعنی اس کا ترجمہ کیا جائے. قرآن مجید کے اندر یہ بی وغیرہ یا آلسو یا ٹو ہوتے ہیں، اس طرح کے الفاظ نہیں ہوتے. تو وہ موقع محل سے جو ہے نا اس چیز کو ادا کر دیا جاتا ہے. یا نہیں، وہ یہی ہے فَإِن يَتُوبُوا یکو جو آگے ظاہر ہے کہ اس میں خیر اللہم، تمہارے لیے بہتر ہے. یعنی اب بھی موقع ہے، تم آ جاؤ، واپس آ جاؤ، لوٹ آؤ، لوٹ آؤ. یعنی اسی سینس میں ہے. اچھا بہرحال یہ یہاں کہا گیا ہے کہ تمہارے لیے بہتر ہے. یہ میں نے کہا کہ اس کے اندر دونوں طرح کی ایک دھمکی بھی ہے اور ایک طرح کی انکریجمنٹ بھی ہے، کہ تسلی ہے، تشفی ہے کہ بھائی اتنے بڑے گناہ کر چکے ہو، اتنے بڑے گناہ کر چکے ہو. اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے نا کوئی تمہارے ساتھ کوئی مخاصمت نہیں ہے. لوٹنا چاہو تو ابھی لوٹ آؤ. ہاں تو انہیں کے لیے ہے، ان کے لیے اچھا یہ خیر اللہ ہم آ گیا نا. یہ یکونو میں کہہ رہا ہوں نا کہ یہ یکونو اب کاف سے تم نہ لو نا. یہ میں کہہ رہا ہوں تم تو وہ تو میں ویسے ہی فلو اردو ترجمہ کرتے ہوئے اس میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ تمہارے لیے بہتر ہے. ٹھیک ہے نا. تو ہم جو ہے نا ظاہر ہے کہ انہیں کے لیے ہے. یہ تو تھرڈ پرسن ہی میں بات کہی گئی ہے. ہاں تھرڈ پرسن ہی میں بات کہی گئی ہے.
یہ ان کی ہے، اگناہم یعنی یہی ہے جی، اسی طریقے سے۔ اچھا، اس کے بعد یہ کہ یہ ان کے لیے بہتر ہے کہ یہ جو ہے نا توبہ کریں اور واپس آ جائیں۔ اچھا، یہ دھمکی جو ہے نا وہ کیا ہے؟ اگر یہ نہیں کرتے تو ان کو اپنے جو ہے نا جو کچھ ان کے ساتھ ہونا وہ ہو کے رہے گا۔ اگر یہ واپس لوٹتے ہیں تو یہ بالکل کلین سلیٹ ہے، یہ سب کچھ کر چکنے کے بعد یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی کہہ سکتی ہے۔ جی وہی مطلب اپنی کمٹمنٹ کے ساتھ، وہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات ظاہر ہے منافقین تھی نا، دلوں کا حال جانتی تو وہی جانتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ کیونکہ ان کو کوئی اچھا، ایکشن تو نہیں دکھانا ایکشن کچھ نہیں دکھانا۔ اچھا، یہاں پہ ایک چیز یہ دیکھیں، لوٹنا ہے، فیصلہ کس نے کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات نے کرنا ہے۔ ان کی اس وقت ڈیفالٹ پوزیشن جو ہے نا اسلام پہ نہیں ہے، یہی تو اتنی بڑی سزا سنائی جا رہی ہے۔ اور جب یہ لوٹیں گے تو یہ کمٹمنٹ ہے، یعنی اپنے ری انسٹیٹ کریں گے اپنے ایمان کو، اور اس کے بعد جو ہے نا اس پوزیشن پہ ہوں گے۔ اچھا، وَإِن يَتَوَلَّوْا، اور اگر یہ لوٹ جاتے ہیں، یعنی یہ جو بات ان کے ساتھ آفر پیش کی جاتی ہے اس کو کنسیڈر نہیں کرتے، لوٹ جاتے ہیں، پیٹ پھیر لیتے ہیں، يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا عَلِيمًا، اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے نا ان کو بہت بڑا عذاب دے گی، دنیا ہی میں دے گی۔ پیچھے بات ہو چکی ہے، آگے یہ بات مکمل نہیں ہوئی، آگے کہتا ہے فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ دنیا میں وہی عذاب ہے جو پیچھے آیا نمبر 59 میں آ چکا ہے کہ ان کے لیے دنیا میں بھی عذاب ہے، اور آخرت میں جہنم، ابھی تھوڑی دیر پہلے پڑھا ہے کہ آخرت میں جو ہے نا وہ جہنم کی سزا ہے۔ یہ دنیا اور آخرت کی سزا دونوں کو ملا کے بات کہی جا رہی ہے۔ دنیا اور آخرت یہ پیچھے بھی آ چکا ہے، پیچھے بھی ہم نے ایک جگہ پڑھا ہے کہ جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ ان کو دنیا کے اندر یہ سزا دی جائے گی، ٹھیک ہے نا، اور آخرت کی تو انڈرسٹوڈ ہے، یہ ابھی تھوڑی دیر پہلے پڑھا ہے۔ اچھا، یہ میں اب تھوڑا سا کمپیریزن کرنا چاہتا ہوں کن کے ساتھ؟ مشرکین عرب کے ساتھ۔ جی جی، اب یہ تبوک سے واپسی کی بات ہے یا تبوک ہو رہی ہے واپسی؟ تبوک کے واپسی ہے، تبوک کے واپسی ہے، جی جی۔ تو واپسی میں میرا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ اس لیے اب یہ جو بھی والی بات ہی کہہ رہے ہیں کہ although کہ تم لوگوں نے وہ چیز نہیں مانی، اب بھی اگر لوٹ آتے ہو ہاں ہاں، تو ابھی بھی جو ہے یعنی ان تک یہ آیات پہنچنی ہے ابھی، یعنی دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لیں کہ ابھی نازل ہو رہی ہیں، ان تک یہ بات پہنچنی ہے، ابھی نہیں پہنچی۔ جیسے مطلب ہر جگہ پر اللہ تعالیٰ آخر میں ایک جگہ چھوڑ دیتے ہیں جی کہ جی، واپس آ جاؤ، واپس آ جاؤ۔ جبکہ وہ تبوک والی جو نافرمانی تھی وہ سب سے بڑی چیز تھی کہ یہ بہانے بنا رہے ہیں، اب تو بس بات وہ نہیں گئے تو بس اب بات ختم ہو جاتی ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے۔ ہاں، اچھا، یہی بات جو ہے اب میں کمپیئر کرنا چاہتا ہوں مشرکین عرب کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان کے ساتھ بھی کیسے معاملہ کیا، یہ میں آپ کو لے کے جانا چاہتا ہوں آیت نمبر 3 کے ساتھ۔ آیت نمبر 3 جو ہے وہ اگر آپ کو وہاں پہ لے جاؤں تو وہ یہ ہے، یہ دیکھیں، یہ کہا گیا آیت نمبر 3 میں کہا گیا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے حج اکبر کے دن اعلان ہوگا۔ آگے آیت نمبر 5 میں بتایا گیا اعلان کیا ہوگا، یعنی ظاہر ہے کہ ان کے لیے یعنی قتل عام کا حکم تھا۔ اور یہاں پہ کہا گیا ہے فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، آ جاؤ، لوٹ آؤ، ہمارے لیے بہتر ہے۔ یہ وہی الفاظ ہیں، خیر لکم، وہی الفاظ، لوٹ آؤ۔ اچھا، اس کے بعد آگے کہا ہے وَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اور اگر نہیں لوٹتے فَعْلَمُوا، جان رکھو انکم غیر معجز اللہ، تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، یعنی یہ اللہ نے کہا ہے نا، اللہ نے آگے پیچھے کیا کہا تھا وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ، اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے ان کافروں کو رسوا کر کے رہے گی، یعنی ان کو ایلیمینیٹ کر کے رہے گی، اس کے لیے پیچھے نہیں ہٹا جائے گا۔ اب تم نے رسپانس دینا ہے، تمہارے رسپانس پہ یہ چیز کنڈیشنل بن گئی ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ جو بات ہے یہ ان کو کولیکٹیولی کہی گئی ہے، یہ بات ان کو کلیکٹیولی کہی گئی ہے۔ آگے چل کے آیت نمبر 6 میں انڈیویجولی بھی یہ بات کہی گئی ہے، میں وہ بھی آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں۔ انڈیویجولی وہ کیا ہے، وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، اگر ان مشرکین میں سے انڈیویجولی، یعنی پچھلے بات کولیکٹیولی کہی ہے نا کہ سب نے لوٹنا ہے، سب نے واپس آنا ہے، آگے انفرادی طور پہ بھی کہی ہے کہ اس دوران جب قتال شروع ہو جائے گا اور قتل عام ہوگا تو کوئی ان میں سے جو ہے نا مشرکین میں سے کوئی پناہ حاصل کرنا چاہتا ہے اور اس کو پھر تم نے پناہ دینی ہے، فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ، یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سنے اور پھر اس پہ مطمئن ہو جائے
اسلام قبول کر لے، ویل اینڈ گڈ، ورنہ اس کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہو جانا ہے۔ انفرادی طور پہ بھی جو ہے نا گنجائش تھی مشرکین عرب کے لیے، اور کولیکٹیولی بھی دی، تو ایگزیکٹلی یہاں پہ بھی وہی صورتحال ہے۔ یہاں پہ بھی اگر آپ دیکھیں تو آیت نمبر 74 میں آ کے، اچھا وہاں اوپر یہ کہا گیا تھا کہ اگر یہ نہیں لوٹتے تو ان کے لیے سزا وہی ہے جو دنیا میں دی جاتی ہے۔ تو یہاں پہ بھی 74 میں اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ جو بات کہی گئی ہے، وَإِن يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ عَذَابًا عَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وہی بات ایگزیکٹلی وہی بات یہاں پہ کہی گئی ہے، وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ یہ ایک بڑا اسپیشل جملہ یہاں پہ لایا گیا ہے۔ زمین میں پھر جب یہ دنیا میں بھی عذاب آئے گا اور آخرت میں بھی عذاب آئے گا، دونوں صورتوں میں اس زمین پہ ان کا نہ کوئی حمایتی ہوگا نہ مددگار ہوگا۔ یہ بڑی اہم بات ہے۔ یہ بات اہل کتاب کے لیے نہیں کہی گئی، یہ بات مشرکین عرب کے لیے نہیں کہی گئی، یہ بات منافقین کے لیے کہی گئی۔ یہ کیوں کہی گئی ہے؟ یہ واضح ہو جاتا ہے کہ یہ ہمیشہ کسی کی پروٹیکشن میں یہ کام کرتے رہے ہیں۔ مشرکین عرب ہوں یا یہود ہوں، اہل کتاب ہوں، وہ ہمیشہ ان کی وہی ان کو بیسیکلی ابھارتے رہے ہیں کہ یہ اندر کے ہمارے بیدی ہیں، ان کے ساتھ جو ہے نا معاملہ کر لو، یہ پتہ نہیں لنکا ڈھائیں گے ہمارے لیے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ کہا گیا ہے کہ تمہیں جو ہے نا جب یہ معاملہ ہوگا تمہارے ساتھ، پھر نہ کوئی روئے زمین پہ تمہاری کوئی مدد کرنے کے لیے آئے گا اور نہ قیامت والے دن کوئی آئے گا۔ یہ بات اس سینس میں یہ بات کہی جا رہی ہے۔ یعنی اب آپ دیکھ لیں کہ قرآن مجید نے، اب یہ پیراگراف یہاں پہ مکمل ہو گیا ہے، قرآن مجید نے ان کی سزا سنانے میں کوئی کمی نہیں کی، اسی طریقے سے سزا سنائی ہے جس طریقے سے مشرکین عرب کے لیے سزا سنائی گئی ہے، اسی طریقے سے سزا سنائی ہے جس طریقے سے اہل کتاب کے لیے سنائی گئی ہے، اسی طریقے سے سزا سنائی ہے جس طریقے سے ظاہرہ کے پچھلے دونوں قوموں کے لیے۔ اور یہ چیز واضح ہو گئی کہ یہ جو اوپر قرآن نے بات کہی تھی کہ جس میں یہ کہا تھا کہ الم یاتہم نبأ الذین من قبلہم قوم نوح و عاد و ثمود، کیا ان کے پاس قوم عاد، قوم نوح اور قوم سمود کی خبریں نہیں پہنچی؟ کہ اصل میں یہ بھی اسی راستے پہ چل رہے ہیں، اسی طریقے سے ان کو بھی اسی ڈگر پہ جو ہے نا چل رہے ہیں، اور اسی طریقے سے ان کو بھی اسی طریقے سے نمٹایا جا رہا ہے، ان کے ساتھ کوئی اور معاملہ نہیں کیا جا رہا۔ یہ اچھا، پچھلی غزوات کے بعد جو مشرکین کے بارے میں جو ڈسکورس قرآن میں آیا ہے اس پہ اگر موازنہ کیا جائے اس ان آیات کا، ہوں تو کیا ہے؟ ادھر پہلے بھی اتنا ہی شدید بیان آیا ہے ان کے بارے میں، اور غزوہ بدر یا احزاب یا احد کے بعد؟ مختلف مرحلوں پہ قرآن نے بعض جگہوں پہ سختی کے ساتھ ان کے جو ہے نا ساتھ نمٹا ہے، معاملہ کیا ہے۔ غزوہ احد کے بعد بھی جو ہے نا یہ اگر آپ دیکھیں آل عمران میں تو وہاں پہ بھی سخت سٹیٹمنٹس آئی ہیں ان کے بارے میں، لیکن وہ جو سخت سٹیٹمنٹس تھیں وہ یوں کہہ لیں کہ وہ پاکٹس میں تھیں، انڈیویجولیں تھیں، وہ ابھی کسی کنکلوژن پہ نہیں پہنچائی جا رہی تھیں۔ سخت سٹیٹمنٹس یقیناً تھیں، لیکن یہاں پہ آ کے سورۃ توبہ میں آ کے اس کا نتیجہ جو ہے نا سامنے رکھ دیا ہے کہ اب انہوں نے اس سزا تک پہنچنا ہے۔ سختی اسٹارٹ کر یعنی یہ جیسے ہاں، یہ جہاد کے بعد؟ یہ جو سختی ہے نا یہ سٹارٹ کر دی گئی ہے۔ یعنی اس کے بعد یہ جو کہا نا کہ جاہد الکفار والمنافقین، اب ان کے ساتھ کوئی معاملہ نرمی نہ کا نہیں کیا جائے گا۔ یہ جو ابھی جو بات پڑھی ہے ہم نے، یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، ان کے ساتھ سخت معاملہ کیجیے۔ اگر ہم بالکل شروع میں چلے جائیں، یہ جو منافقین کے ساتھ معاملہ ہوا ہے، وہ شروع میں جو ان کی آیات ہیں میں آپ کے سامنے وہ بھی لا دیتا ہوں۔ وہ آیات جو ہے نا کہاں پہ ہے، ابھی بتاتا ہوں۔ یہ ہے آیت نمبر 43، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ عفا اللہ عنک لما اذنت لهم حتى يتبین لك الذین صدقوا وتعلم الکاذبین۔ آپ نے ان کو کیوں رعایت دے دی، پیغمبر کو؟ کیا میں پڑھا ہے نا پیچھے، آپ نے ان کو کیوں رعایت دے دی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے بارے میں پیغمبر کا جو رویہ رہا ہے وہ ہمیشہ نرمی کا رہا ہے۔ یہ تو ہم بڑی تفصیل کے ساتھ اس آیا کی جب پڑھ رہے تھے تو ہم نے دیکھا ہے کہ انتہائی شفقت کے ساتھ، رحمت کے ساتھ، رافت کے ساتھ ان کے ساتھ معاملہ کیا جاتا رہا ہے، نرمی کے ساتھ معاملہ کیا ہر جاتا ہے۔ کسی کے ساتھ جی جی جی، بلکہ سب کے ساتھ، صحابہ کرام کے ساتھ، سب کے ساتھ جو ہے نا انتہائی نرمی کا رویہ تھا۔ یہ تو ہم قرآن مجید نے جگہ جگہ جو ہے نا اس کی تصدیق کی ہے۔ یعنی یہ تو واضح طور پہ متعین تھا کہ یہ لوگ گڑبڑ کر رہے ہیں، گڑبڑ کر رہے ہیں، اور خبریں بھی آ رہی تھیں، ایسا نہیں ہے کہ خبریں نہیں آ رہی تھیں، پتہ چل جاتا تھا، لیکن اس کے باوجود نرمی کا رویہ ان کے ساتھ رکھا گیا۔
اور یہ جو انتہائی نرمی ہے 43، یہاں پہ اللہ نے اعلان کیا ہے کہ سب نے جو ہے نا نفیر عام ہے. جب نفیر عام ہی تھا نا تبوک کے لیے، پیچھے پڑھ آئے ہیں کہ کوئی بھی اس میں کسی کو ایکسیپشن نہیں ہے، سب نے نکلنا ہے. اور یہ منافقین آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں ایکسیپشن دے دو. پیغمبر نے اس کے باوجود ان کو جو ہے نا ایکسیپشن دی، اور اس پہ کہا ہے کہ تم نے ان کو جو ہے نا کیوں ایکسیپشن دی، کیوں ان کو ایکسیپشن دی. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پیغمبر کی ایکسیپشن ہے، یعنی یوں کہہ لیں کہ پیغمبر کے زیر سایہ بھی جو کچھ ہوتا رہا ہے، آپ پیغمبر سے بھی اس چیز کو، وہ یہ جو یا ایوہ النبی کہہ کے بات کہی گئی ہے، بیسیکلی اب یا ایوہ النبی، اب ان کے ساتھ وہ معاملہ نہیں کرنا. پیغمبر تو اللہ کا نمائندہ ہے، منافقین کا نمائندہ نہیں ہے، نعوذ باللہ. تو اللہ کے نمائندے ہوتے ہوئے اب ان کے ساتھ سختی والا معاملہ کیا جائے گا، سختی والا معاملہ کیا جائے گا. اگر آپ جو پچھلی آیا 52 والی ہے ذہن میں رکھیں تو آپ کو وغلظ علیہم کا جو ہے نا مفہوم متعین ہو جائے گا. اس واضح ہو گیا؟ اس کا مطلب ہے کہ پہلے نہیں تھے اتنے سخت، تو آپ جو ہے جی جی. اچھا، اس کے بعد اگلے سیشن میں یا اس سے اگلے سیشن میں عبداللہ بن ابی کا جنازے کی بھی بات آ جائے گی. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا بڑا کریٹیکل، بڑا مسئلہ ہے. تو یہ چیزیں سامنے رکھتے جائیں، پیغمبر کو کیسے مخاطب کیا جا رہا ہے، پیغمبر اس پہ کیسے عمل پیرا ہو رہے ہیں، اور کس طریقے سے جو ہے نا ہم وہاں تک پہنچ رہے ہیں. تو ابھی یعنی یہ کہ پیغمبر کو یہ کہا گیا، براہ راست کہا گیا ہے کہ آپ اب ان کے ساتھ سختی کا معاملہ کریں. یہ پورا پیراگراف کلیئر ہو گیا نا، واضح ہو گیا ہے. اب ہم آگے بڑھتے ہیں اگلے پیراگراف کی طرف. نہیں، اس کو مولانا مودودی صاحب نے جو ہے نا بڑی خوبصورتی کے ساتھ جو ہے نا سمیٹا ہے. پڑھنے والا جو ہے، کنفرنٹیشن پریکٹیکلی نہیں ہوئی. وہ جب نکلے ہیں تو وہ جو وہاں مکوکس تھا، جو اس کا حکمران تھا، نمائندہ تھا اس کا رومن کا امپائر کا، وہ تیاری کر رہا تھا دعویٰ بولنے کے لیے. جب اس کو پتہ چلا کہ یہ لوگ تو واقعی آ گئے ہیں تو وہ پیچھے ہٹ گیا. اس کو پوری خبر مل رہی تھی کہ اللہ کے رسول ہیں اور یہ سب کچھ ہیں، اور وہ اصل میں عیسائی تھا. عیسائیت اس وقت جو ان کی لیڈرشپ تھی، یہ خاص طور پہ یہ لوگ، یہ جب گئے ہیں انہی اسی زمانے میں، تبوک سے ارد گرد کا زمانہ ہے، قریب کا زمانہ ہے. ابو سفیان گئے ہیں اس علاقے میں، ہرکل کا جو دربار ہے وہاں پہ گئے ہیں. تو اس نے پوچھا ہے پھر کہ یہ جو رسول آئے ہیں تمہارے علاقے میں، ان کے ساتھ تمہارا کیا معاملہ ہے. تو وہ پھر ابو سفیان نے پوری تفصیل کے ساتھ بتایا ہے، بلکہ پوری دعوت سامنے رکھ دی. حالانکہ اس وقت وہ اسلام نہیں قبول کیا ہوا تھا، فتح مکہ کی پہلے کی بات ہے، اسلام نہیں قبول کیا ہوا تھا. اس نے ساری صورتحال سامنے رکھ دی. اور یہ عیسائی ہوں یا جو ہے نا یہودی ہوں، ان کو معلوم ہے جن کے ساتھ اللہ کھڑا ہوتا ہے اس کے بعد یہ نہیں کیا جا سکتا. یہ بلکہ یہ بائبل کے اندر یہ لکھا ہوا ہے، یہ بنی اسرائیل کے جو دشمن ہوا کرتے تھے، یعنی دشمن سے مراد حکمران جو ہوا کرتے تھے، دوسری قوموں کے حکمران ہوا کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ جا کے دیکھو کہ بنی اسرائیل جو ہے وہ اپنے اللہ کے عہد پہ قائم ہے کہ نہیں ہے. اگر تو عہد پہ قائم ہیں تو ہم ان کے ساتھ لڑ نہیں سکتے. اگر عہد پہ قائم نہیں ہیں، یعنی ان کے اندر ہر طرح کی کرپشن ہے، تو پھر ہم ان پہ دعویٰ بولیں گے تو ہم ان پہ جو ہے نا دبوچ لیں گے. لیکن یوں ہی دیکھتے کہ یہ تو اللہ کے عہد پہ قائم ہے، تو پھر تو وہ کہتے کہ نہیں، یہاں پہ بھاگو، دوڑو ان سے. یہ تو مطلب یہ کہ یہ صورتحال جو ہے نا، یہ ایگزیکٹلی ہماری امت کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے. پرابلم یہ ہے کہ ہم اپنی پوزیشن کو جو ہے نا سمجھ نہیں رہے، سو رہے ہیں، سو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے نا حالات بالکل بدل کے رکھ دیتی ہے. اور یہ ہوا ہے، ہماری آنکھوں کے سامنے بھی ہوا ہے، ایسا نہیں ہے. یعنی بنی اسماعیل، سعودی عرب کی بات کر رہے ہیں نا، ابھی کوئی زیادہ عرصہ نہیں گزرا، ہماری آنکھوں کے سامنے تیل نکلا ہے. جب وہ جیسے بھی ہے ٹوٹے پھوٹے طریقے سے جب اسلام کی طرف بڑے ہیں تو اللہ نے ان کو جو ہے نا تمام زمین کے جو ہے نا خزانے ان کے لیے جو ہے نا کھول دیے ہیں. اور یہ واقعی اسی طریقے سے آگے بڑھتے رہتے تو بہت کچھ ہونا تھا. لیکن پرابلم یہ ہے کہ ہم خود پیچھے ہٹ جاتے ہیں اللہ کے عہد سے. پیچھے ہٹتے ہیں تو اس کے بعد پھر ذلیل و خوار ہو کے رہ جاتے ہیں. تو یہ جان چکا تھا ہرکل، اور یہ جو مکوکس ہے یہ جان چکے تھے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، ان کے ساتھ لڑا نہیں جا سکتا. تو وہ اس میں بیسیکلی اس معاملے میں جو ہے نا پیچھے ہٹ گیا ہے. خطوط پہلے کے، خطوط تو بہت عرصہ پہلے کے ہیں.
خطوط بارہ سال میں، اچھا وہ پیچھے ہٹ گیا ہے، ان کو مانا کہ یہ تو اللہ اور اللہ کے رسول خود چل کے آ رہے ہیں، ہم کے ساتھ لڑا نہیں جا سکتا. اچھا وہ پیچھے ہٹ گیا ہے، اس کے نتیجے میں کیا ہوا؟ اس کے نتیجے میں وہ پورے علاقے میں داغ بیٹھ گئی ہے. تبوک کا پورا علاقہ جو ہے نا، جو کہا گیا ہے نا کہ ان کے ساتھ قتال کرو، جزیرہ نمائے عرب، تو جزیرہ نمائے عرب کا وہ علاقہ جو ہے نا بیسیکلی اس طریقے سے فتح ہو گیا ہے. اصل میں وہ بھی یہ سورۃ توبہ کی ابتدائی آیات ہیں، اسی کے تحت ہوا ہے. یعنی اس کے نتیجہ یہ ہوا ہے کہ جو اس علاقے کے لوگ تھے ان سب کے لیے انہوں نے اسلام قبول کر لیا، اور جنہوں نے نہیں کیا وہ عیسائی اور یہودی رہ گئے، ان کے لیے آیات اتر چکی تھیں، وہ ان سے کہا گیا کہ تم سے جزیہ لیا جائے گا. ان کے ساتھ جزیہ کا جو ہے نا لکھ کے عہد معاہدہ کر کے ان کے ساتھ واپس لوٹے ہیں. تو جو پورا علاقہ ہے، یعنی وہاں تک تبوک جو ہے نا کافی دور ہے اس وقت کے لحاظ سے، اب تو ظاہر ہے کہ بہت قریب ہے، اس وقت کے لحاظ سے 250-300 کلومیٹر ہے یعنی مدینہ سے. اور وہ وہاں تک اسلام کی دعوت نہیں پہنچی ہوئی تھی، وہ اس پہ جو ہے نا پورے علاقے پہ جو ہے نا پھر مسلمانوں کی حکمرانی ہو گئی ہے، اور اس کو یعنی اس لحاظ سے وہ فتح مندی ہوئی ہے. یعنی اس کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کنفرنٹیشن نہیں ہوئی تو اس کا کیا کیا جائے، ٹھیک ہے نا. یعنی فتح مندی اس لحاظ سے کہ ہم نے تو اپنے طریقے سے دیکھنا ہے نا. جو ابتدائی آیات ہیں کہ اس پورے جزیرہ نمائے عرب کو جو ہے نا یعنی اب مسلمانوں کے زیر تحت ہوگا، وہاں پہ شرک نہیں ہو سکتا، وہ چیز اچیو ہو گئی، وہ چیز اچیو ہو گئی. جی جی یہ جب شام میں گئے وہاں پر بھی سارے کرسچنس تھے، جی جی وہاں پر بھی لیکن جا کے انہوں نے جزیہ لیا. جزیہ تو یہاں پر جو منکرین تھے ان کے لیے ہی صرف تھا کہ وہ جی. صرف تو وہ کیسے وہ ان چیزوں کو نہیں سمجھ سکے یا کیا؟ نہیں ایسی بات نہیں ہے، ایسی نہیں ہے، بلکہ اس کی روایات آتی ہیں، اس میں جو ہے نا یہ پوچھا گیا ہے کہ جب ہمیں نکلیں گے اس پورے علاقے، کیونکہ ذمہ داری لگائی گئی تھی نا، یہ تو روایت میں آتا ہے. یہ عمار بن ساری مولانا عمار صاحب جو ہے نا ہمارے، انہوں نے جو کتاب لکھی ہے، انہوں نے کتاب لکھی ہے جہاد ایک مطالعہ کے نام سے، اس میں پڑھیں، اس میں یہ جو ہے نا پوری چیز بیان کی گئی ہے کہ جب تم نکلو گے نا ان علاقوں میں تو صحابہ کرام پوچھ رہے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ کیا معاملہ کریں. رومن کے تو بارے میں پتہ ہے کہ ہم نے جزیہ لینا ہے، لیکن ایران کے بارے میں کیا کریں؟ وہ تو وہاں پہ عیسائی اور یہودی نہیں ہے، تو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے ساتھ بھی وہی معاملہ کرنا ہے. تو وہ کہتے ہیں کس بیسس پہ؟ کیونکہ ہم تو قرآن سمجھ رہے جی ہیں، جی تو جب قرآن مجید میں یہ بات آئی ہے کہ جن تک یہ میسج پہنچ گیا ہے اور وہ نہیں انکار کر رہے ہیں ان کو سبمٹ کرو، جی جی ان کو سبمیشن میں لانا ہے، جی ورنہ قتال کرو. جی تو یہ لیکن جب ایران جا رہے ہیں یا ان علاقوں میں جا رہے ہیں کہ جن تک یہ میسج اللہ کے جو ڈائریکٹ نبی ہیں وہ نہیں پہنچا رہے، یہ ان کو حکمرانوں تک ہے، ان کو حکمرانوں تک ہے، ان کو حکمرانوں تک ہے. ان کو حکمرانوں. جی خطوط لکھے جا چکے ہیں. تو وہ یہ شام اور ان علاقوں تک بھی خطوط گئے، جی ایسے ہی سیریا وہ دمشق وہ تک وہ حضرت معاویہ وہاں پہنچتے تھے تو جی وہاں پر خطوط حضرت عمر لیٹر سینڈ فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب یہ سارے معاملات اپنی فائنل سٹیج پہ تھے، تو وہاں پہ باقاعدہ ایک کمیٹی میں اس چیز کا ڈیسیجن لیا گیا ہے کہ کیا ہم انہی علاقوں تک اپنے آپ کو محدود رکھیں جن علاقوں تک خطوط گئے تھے. تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے منع کر دیا تھا کہ میری آرمی اب اس کے آگے نہیں جائے گی. وہ تو فتوحات کرنے نہیں جائے گی، وہ تو میں تو وہ بیسیکلی اصل میں باؤنڈری پہلے سے ڈیفائن تھی، وہ خطوط تھی. جی جی لیکن وہ روم تک تو نہیں آ رہا. روم تک تو وہ انہوں نے جب کوشش کی ہے یہ کانسٹینٹینوپل پہ اٹیک کرنے کی تو وہاں تو نہیں جا سکے، وہ تو علاقہ شاید نہیں آ رہا تھا تبھی فتح نہیں کر سکے. وہ 14ویں صدی میں جا کے پھر وہ جی ایسے ہی اوٹومن امپائر میں جا کے وہ جی وہ یہ آپ معاویہ بات کر رہے ہیں. میں معاویہ کی تو سیریا تک بات کر رہا ہوں کہ سیریا میں سنسنیا والا تو سیدنا معاویہ بات ہے نا، وہ تو پھر خلافہ راشدین ختم ہو چکے. ہاں لیکن وہ ہے تو اب مطلب اولین لوگوں میں. اچھا یہ جو اچھا باؤنڈریز کا جو کنسیپٹ آتا ہے نا، یہ ایک ماڈرن تصور یہ ماڈرن تصور ہے. اس زمانے میں باؤنڈریز کا کوئی تصور نہیں تھا، وہ بس اتنا ہی تھا کہ جو حکمرانوں تک بات کہی ہے ان حکمرانوں تک جو ہے چیزوں کو محدود رکھا جائے، ان علاقوں تک رکھا جائے. سیریا میں جا کے سیریا میں تو میجورٹی کرسچن ایسے اور ہی وہاں پر انہوں نے پھر جزیہ لیا تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ وہ ان قرآن کی آیات کو کس طرح. اچھا ہاں اس میں ایک اور چیز کسی نے بتائی تھی کہ بہت سارے اقدامات جو حضرت معاویہ نے کیے تھے وہ بارڈر کے بہت سارے مسائل پیدا ہو رہے تھے ان کی طرف سے، تو ان کو پریمپٹ کرنے کے لیے بھی اس نے کچھ اقدامات کیے. جی جی ایسے ہی بہت ساری لڑائیاں اس نے اس لیے بھی کی تھی، وہ اسلام کی طرف سے نہیں تھی لیکن وہ ان لوگوں کے چیزیں ختم. جب ایک کنفرنٹیشن سٹارٹ ہو جاتی ہے نا تو پھر اس کے بعد تو پھر ظاہر ہے کہ فتح کرنے کے بارے میں نہیں کہہ رہا،
پتہ ہو جانے کے بعد جزیے کی اپلیکیشن جو ہے، کیونکہ ان کے لیے تو پھر وہ جزیہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ جزیہ آج اگر ہم کہتے ہیں کہ آج جزیہ ہم نہیں وہ اپلائی کریں گے اگر تو عیسائی ہوئے، کیونکہ یہ ان ڈائریکٹ مخاطبین کے لیے، تو کہیں اور جا کے اس زمانے میں بھی ان کو پھر وہ اپلائی نہیں کرنا چاہیے. تو کہیں ہوا یہ شام میں ہوا، ایران میں نہیں، شام تو آلریڈی تھا نا، وہ روم میں تھا نا. میں آ رہا ہے، وہی میں کہہ رہا ہوں ان تک وہ جو لوگ تھے شام میں، ان تک وہ بات پہنچی، وہ میسج پہنچا، وہ میں وہی کہہ رہا ہوں نا، حجت ہوا یہ کنٹروورشل ہے، لیکن خطوط خامنی صاحب وہ حکومت تک وہ، جی جی، لیکن حکومت تو ختم ہو گئی اب. لیکن یہ تو روایت میں ہے کہ ان پہ جو ہے نا جزیہ کا جو ہے نا باقاعدہ حکم دے کے گئے ہیں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جزیہ ان پہ، تو اس سے انڈرسٹوڈ ہوتا ہے کہ یہ اسی کی ایکسٹینشن ہے، یہ اسی کی ایکسٹینشن ہے. تب یہ چیزیں کچھ چیزیں ہاں قرآن کی اپلیکیشن سمجھ جی، میں وسلم کے وہ جو ارشادات ہیں، وہ اگر میں سمجھ بھی جاؤں تو وہ کس طرح ان قرآن کی آیات کو اپلائی کر رہے ہیں. اچھا وہ میں بتاتا ہوں. اچھا اگر فرض کیا کہ وہ آپ کو یہاں نہیں ملتے تو وہ تو انڈائریکٹلی پھر بھی مل جاتے ہیں. یہ تو ہمارے جو اساتذہ ہیں یہ بتاتے ہیں کہ جو بنی اسرائیل کے ساتھ چیزیں اپلائی ہوتی ہیں وہ ہمارے ساتھ بھی ہوں گی، جو ہمارے ساتھ اپلائی ہوتی ہیں بنی اسرائیل کے ساتھ بھی اپلائی ہوں گی. یہ تو سمجھ رہے ہیں نا. یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سورہ اعراف میں پڑھائے ہیں، جب وہاں سے نکلے ہیں تو جس علاقے کو فتح کرنا تھا وہ ایک علاقہ ہی نہیں تھا، بلکہ راستے میں جتنی بھی قومیں آتی ہیں سب کے لیے ایک ہی حکم تھا. یہ سورہ اعراف میں بڑی تفصیل کے ساتھ لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا. اور ان کے ساتھ بھی یہی کہا گیا کہ ان کے ساتھ وہی رول اپلائی کرنا ہے جو پیچھے جو ہے نا فرعون کے ساتھ ہوا ہے، کہ ان کو بھی اصل میں اتمام حجت ہی کے نتیجے میں ان کا جو ہے نا اگر یہ نہیں مانیں گے تو ان کا خاتمہ کر دیا جائے گا ان علاقوں میں. یہ بات کر دی گئی تھی. پھر اس کے بعد ہمیں معلوم ہے کہ یہ بائبل میں یہ چیز آتی ہے کہ ان کو جو مرکز تھا توحید کا وہ بیت المقدس تھا، اور اس کے سراؤنڈنگ میں جتنے ممالک تھے ان کو مفتوح کرنا تھا. وہ ان بنی اسرائیل سے نہیں ہوئے، وہ آگے چل کے کئی صدیوں کے بعد ہوئے ہیں. وہ کب ہوئے ہیں؟ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں، حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں ہوئے ہیں. اور جو اس وقت کی جو حکمران تھی خاتون ملکہ بلقیس تھیں، اس میں یمن میں تھیں، تو وہ جو خط لکھا گیا ہے وہ بیسیکلی وہ بھی اسی نوعیت کا ہے جس نوعیت کا نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھے ہیں. اس میں دیکھیں، اور جو خطوط ہیں جو ہمارے سامنے ہسٹوریکلی آتے ہیں، کنٹینٹ میں خاص فرق نہیں ہے. جی جی، یہ جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے جی اس کو اب صحابہ کرام، آپ نے ابھی ریفرنس دے دیا کہ ایران کے بارے میں بیٹھک ہوئی ہے، ہوں، انہوں نے پھر ایک فیصلہ کیا. جی جی تو یہ جو فیصلہ ہو رہا ہے اس کی بنیاد تو قرآن شریف ہے، جی جی لیکن یہ فیصلہ تو انسان کر رہا ہے نا، وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی بیٹھے ہوئے. جی جی. تو یہ جو فیصلے ہیں، یہ فیصلے تو اب اس میں اجتہادی پہلو بھی ہوتا ہے. اجتہادی پہلو تو اس کے اندر موجود ہے. ہاں. تو اس لیے ہم جب پیچھے بیٹھ کر 1400 سال کے بعد ہم ڈیسیجنس کو دیکھتے ہیں تو ہو سکتا ہے اس کے اندر کچھ مسائل ہو. پاسبلٹی. میں اس کو اس لیے بھی سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ جو ڈائریکٹ صحابہ ہیں وہ ان آیات کو کس طرح سمجھ رہے ہیں. وہ اجتہاد کر رہے ہیں ان کے بیسس پہ، لیکن وہ کس طرح سمجھ رہے ہیں، اور اب ہم بیٹھے ہیں ان کو سمجھنے کے لیے، تو اب ہم نہیں، وہ دیکھیں کچھ نہ کچھ گیپ تو رہے گا، کچھ نہ کچھ گیپ تو رہے گا. ہم آپ انہوں نے اتحاد کیا، اس اتحاد کو آپ دوبارہ قرآن شریف کے ساتھ ملانے کی کوشش کرتے ہیں، تو درمیان میں پھر ایک انڈرسٹینڈنگ کی چیز آ گئی ہے ملانے کی. تو اس میں بہت ساری ڈسکشن ہو سکتی ہے. کچھ چیزیں جو ہے نا اتحادی پہلو ہیں یا کچھ ایسی چیزیں ہیں ظاہر ہے کہ انڈرسٹینڈنگ میں فرق آ سکتا ہے. اس میں کوئی اسٹرکٹ جو ہے نا وہ پوائنٹ آف ویو لینا بھی نہیں چاہیے، اس میں بات عمومی ہی کرنی چاہیے. یہ بات جو ہے سامنے رہے، اور ہم کرتے ہیں ایسے ہی عمومی طور پہ کرتے ہیں. کیونکہ مطلب اگر صحابہ نے ان کو ڈفرینٹلی سمجھا اور ہم کچھ ڈفرینٹ سمجھ رہے ہیں اور وہ گیپ سمجھ آ جائے تو ہمیں کم از کم اپنی غلطی سمجھ رہے ہیں. ہاں یہ تو ہے، کیونکہ ہم شاید اس کو اس طرح سے وہ زیادہ اوتھینٹیکیٹ طریقے سے سمجھ رہے ہیں ڈائریکٹ. لیکن اصل میں ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ غامدی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلا اصول یہ ہے کہ آپ نے قرآن شریف کی آیات کو سمجھنا ہے. وہ اصول جو ہے وہ تعریف نہیں ہونا چاہیے، وہ ٹیکسٹ کے اصول ہونے چاہیے. تو آپ ٹیکسٹ کے اصول پر پہلے قرآن شریف کو سمجھیں، جب یہ سمجھ لیں گے تو اب اس کا لنک بنائیں گے اس کے ساتھ. اصل میں لیکن ریلیٹ اگر دونوں ریلیٹ نہ ہو رہے ہوں پھر بڑا مسئلہ دماغ میں پیدا ہو جاتا ہے. وہ اپلیکیشن کیسے ڈفرینٹ ہوئی ہے، قرآن میں کچھ اور سمجھ رہا ہوں، پھر وہ کنفیوژن. جو ٹریڈیشنل علماء وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ہم پہلے ٹیکسٹ کو نہیں سمجھیں گے، ہم پہلے صحابہ کرام کے اس تاریخ کو سمجھیں گے، پھر آ کے اس کو ٹیکسٹ کے ساتھ ریلیٹ کریں گے. تو چیز اصل میں بالکل الٹی ہے. اس سے وہ اس سے الگ نتائج نکال رہے ہیں اپنے ذہن کے اندر، ہم الگ نتائج نکال رہے ہیں.
تو یہ پورا انڈرسٹینڈنگ کا مسئلہ ہے پریکٹیکل. ایسا تو کوئی ڈریم کے اندر تو اس کے بعد ڈیٹیل نہیں نہ رسولات تو اس پر جو ڈیبیٹ ہو سکتی ہے. چلیں تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں. بہت شکریہ. چلیں اگلا پیراگراف ہے وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهُ. ان میں سے کچھ لوگ وہ ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا ہے. اب یہ ان میں سے کون سے لوگ ہیں؟ یہ جو بات قرآن مجید سویپنگ سٹیٹمنٹ نہیں دیتا، یہ یاد رکھیں. یہ پچھلی سٹیٹمنٹ تھی وہ سویپنگ سٹیٹمنٹ تھی، پچھلا پیراگراف پڑھا وہ سب کے بارے میں تھا. لیکن اب اگلی جو بات کہی جا رہی ہے وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ سب کے سب ایسے نہیں ہیں. ان میں سے کچھ جو ہے معاملہ ان کے ساتھ یہ ہے، وہ یہ ہے کہ جنہوں نے اللہ کے ساتھ عہد کیا. اللہ کے ساتھ عہد کرنے کا مطلب یہی ہے کہ جو آگے بات آ رہی ہے کہ لا ان آتانا اللہ آتانا من فضلہ لنصدقن، ہم لازمی طور پہ جو ہے نا صدقہ دیں گے، لازمی طور پہ صدقہ دیں گے. ولا نکونن من الصالحین، اگر اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں جو ہے نا اپنے فضل سے عنایت کرتی ہے تو ہم لازمی طور پہ صدقہ دیں گے، اور ہم بڑھ چڑھ کر صدقہ دیں گے. اور یہ لا آ گیا ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لازمی طور پہ یہ ہم کریں گے. ولا نکونن، اور لازمی طور پہ ہم ہو جائیں گے من الصالحین، صالح لوگوں میں سے. صالح لوگوں میں سے یعنی یہ کہ جب اللہ کا فضل آتا ہے، مال و دولت آتی ہے، تو بہتات ہوتی ہے، رزق کی بہتات ہوتی ہے، تو پھر ہم جو ہے نا جو کچھ بھی ہمارے پاس ہوگا ہم بھی بڑھ چڑھ کر جو ہے نا صدقے خیرات کیا کریں گے، زکوٰۃ دیا کریں گے، اور اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے. اور ہم بھی اس طریقے سے صالح لوگ ہو جائیں گے جس طریقے سے ظاہر ہے کہ صحابہ اکرام کے چوٹی کے لوگ تھے. حضرت ابو بکر تھے، ابو بکر صدیق تھے، حضرت عثمان غنی تھے. جس طرح کے وہ لوگ ہیں چوٹی کے لوگ ہیں، ہم بھی اس طریقے سے بڑھ چڑھ کر آگے بڑھ کے ہم دیں گے، یعنی خرچ کریں گے. اور اس کے بعد یہ بات جو ہو رہی ہے اصل میں پچھلے پیراگراف کے اندر ہی بات ہو گئی تھی کہ ان میں سے کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے بہت کچھ دیا اور انہوں نے یہ صلہ دیا. اب انہی میں سے جو ہے نا بات ہو رہی ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ واقعی اس چیز کی خواہش رکھتے تھے کہ جب جو ہے نا یہ موقع آئے گا ہم لازمی طور پہ جو ہے نا سارے لوگوں میں سے بننے کی کوشش کریں گے اور بڑھ چڑھ کر صدقہ دیں گے. فلما آتاہم من فضلہ، اور جب اللہ تعالیٰ کی ذات نے جو ہے نا ان کو دے دیا اپنے فضل سے، یعنی وہ موقع آ گیا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے رزق کی ان کے لیے بہتات کر دی، مال و دولت کی ان کے لیے بہتات کر دی، باقی لوگ تو انہوں نے بخل سے کام لیا، بخل سے کام لیا. اب آپ دیکھیں یہاں پھر پریکٹیکل ایگزامپل سامنے آ گئی. اصل میں ہوتا کیا ہے، ہونا تو یہ چاہیے، یہ ہر فرد کی خواہش ہوتی ہے کہ بہتر حالات ہو جائیں. اللہ تعالیٰ کی ذات سے دعا مانگی جاتی ہے، دولت کی مانگی جاتی ہے، رزق کی مانگی جاتی ہے، بہتر ہو جائیں. اس کے ساتھ ہمیشہ یہ دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمیں اس چیز کی توفیق بھی دے کہ ہم آپ کے راستے میں خرچ کریں. یہ تو جس طرح کے یہ دعوے کر رہے ہیں، یہ تو دعوے جو ہے نا بڑے یعنی مذہبی لحاظ سے بھی دیکھے جائیں تو یہ اس کی نوعیت کیا ہے. تو یہ اس طرح مانگنا نہیں چاہیے جس طریقے سے یہ مانگ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا، یعنی یہ کہ ہمیں مل جائے گا اس کے بعد ہم بہت کچھ خرچ کریں گے. حالانکہ جب دعا مانگی جائے تو یہ ہمیں اللہ یہ بھی توفیق دے کہ ہمیں جو ہے نا خرچ کرنے کی بھی توفیق دے. یعنی ایک یہ پہلو ہوتا ہے نا، تھوڑا سا ہیوملٹی بندے کے اندر آتی ہے. تو یہ یہاں پہ اس طرح کے دعوے یہ کیے جا رہے ہیں کہ اللہ اپنے فضل سے نوازے گا تو ہم جو ہے نا بہت کچھ کریں گے. اور جب اللہ نے ان کو نواز دیا تو اس کے بعد انہوں نے بخل کرنا شروع کر دیا، یعنی اپنی مٹھیاں جو ہے نا بھینچ لیں. وتولوا، اور اس کے بعد یہ پیچھے ہٹ گئے، وہم موردون. اور یہ تولو کا مطلب ہوتا ہے پیٹ پھیرنا، اپنی کمر کو جو ہے نا دوسری طرف کر دینا، اس کو کہتے ہیں تولو. وہم معرضون، معرضون کا مطلب یہ ہے کہ اعراض کرنا. اعراض اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. اعراض کرنا ہوتا ہے یوں نہیں کہنے کہ کام نہ کرنا، چشم پش، یعنی اس کو اگنور کر دینا، اوائڈ کرنا. اس کے لیے لفظ معرضون کا آتا ہے. یہ دونوں لفظ جو ہیں اصل میں ایک ہی طرح کے لفظ ہیں اپنے معنی کے لحاظ سے. تو جب یہ دونوں کو اکٹھا لایا گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ محض منہ نہیں پھیر رہے، بلکہ منہ پھیر کے ایسے لگ رہا ہے کہ سرے سے جو ہے نا کوئی معاملہ ہوا ہی نہیں، بالکل اگنور کر گئے ہیں کہ ماضی میں انہوں نے کیا کیا جو ہے نا وعدے کیے تھے اللہ تعالیٰ کی ذات سے، کیا کیا دعائیں مانگتے رہے تھے، اور یہ بالکل ہی اس کو اگنور کر گئے ہیں. یہ ترجمہ کیا ہے کہ وہ بخل کرنے لگے اور برگشتہ ہو کر منہ پھیر لیا. یہ محض منہ پھیرا نہیں ہے بلکہ برگشتگی کے ساتھ، یعنی بالکل ڈٹھائی کے ساتھ جو ہے نا اس سے منہ موڑ لیا کہ جیسے کوئی معاملہ ہوا ہی نہیں تھا، ماضی میں ہم نے کوئی بات ہی نہیں کی تھی، اللہ تعالیٰ کے ساتھ سے کوئی وعدے ہی نہیں کیے تھے. فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا، پھر اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان کا جو ہے نا بدلا دیا. ٹھیک ہے نا،
आकाबा का नीचे अगर तर्जमा देखें तो इसका नतीजा ये हुआ, नतीजा यानी ये अकूबत का लफ्ज़ है, वही है लफ्ज़ है। इसका मतलब ये होता है कि एक काम किया उसका नतीजा आ गया, एक काम किया उसका नतीजा आ गया। तो अल्लाह ताला की ज़ात ने नतीजा दिखा दिया इनके निफाक का। निफाक का, ये निफाक ही था ना बेसिकली, कि यानी फ़ी कुलूबिहिम, जो उनके दिलों के अंदर निफाक था कि अब दौलत आ गई और उसके बाद अब उस पे सांप बन के बैठ गए, बिल्कुल जो है ना उसको खर्च करने के लिए तैयार नहीं हुए। ये जो है ना अब उसका ये नतीजा ये हुआ कि उनके दिलों के अंदर निफाक को डाल दिया गया, इला यौम, उस दिन तक, इला यौम यलकाउनहु बिमा अखलफुल्लाह मा वअदुहु, उस दिन तक जो है ना डाल दिया जब दिन जो है ना वो मिलेंगे, अपने अल्लाह को मिलेंगे। और किस बुनियाद पे जो है ना ये डाल दिया, इस बुनियाद के कि बिमा अखलफुल्लाह मा वअदुहु, उन्होंने अल्लाह के साथ किए हुए वादे की वादा खिलाफी कर डाली, वादा खिलाफी कर डाली। व बिमा कानू यकज़िबून, और इस बुनियाद पे कि वो जो झूठ बोला करते थे। यानी अब ये बिमा या कानू यकज़िबून ये एक अजाफी चीज़ है, यानी ये कि ये महज जो पिछली बात हुई है वही नहीं, बल्कि इसके अलावा भी और बहुत सारे झूठ बोला करते थे, और भी बहुत सारे झूठ बोला करते थे। ये तो अल्लाह के साथ किए हुए वादे का एक झूठ बोल रहा है ना, वादा खिलाफी की है। इंसानों के साथ भी वादा खिलाफी करते थे। ये हदीस आती है ना कि उसके 3 सिंबल्स हैं, तो असल में वो भी जो मुनाफिकीन के 3 बताए जाते हैं उनमें से ये है कि वो क्या करता है, वो झूठ बोलता है, वादा खिलाफी करता है। तो यहाँ पे भी बेसिकली 2 पहलू हैं जिनको नुमाया किया जा रहा है, झूठ बोलता है, वादा खिलाफी करता है। ये बुनियादी अखलाकियात में से हैं, बुनियादी अखलाकियात में से हैं। और ये पीछे मारूफ और मुनकर की बात हुई थी ना, ये देखें अब उसके साथ इसको रिलेट करते हुए चले जाएं, ये बात कहाँ कहाँ जो है ना इसका इम्पैक्ट पड़ रहा है। उसके बाद ये जो वादा करना है और वादा खिलाफी करना है, अगर आप देखें तो मुशरिकीन अरब के साथ भी यही मामला था। शुरू में पढ़ें, वो यही है कि इन्होंने अहद मुआहदे किए हैं तुम्हारे साथ जंगों के, ये नहीं करेंगे, लेकिन जब इनको मौका मिलता है तो तुम्हें जो है ना ये काट खाने के लिए दौड़ भागते हैं, मुसलमानों को काट खाने के लिए दौड़ भागते हैं। ये इनके सामने कोई इस चीज़ की अहमियत नहीं होती कि हमने कोई इनके साथ अहद मुआहदे किए हैं कि नहीं किए। तो एग्जैक्टली यही सूरत हाल यहाँ पे है कि ये मुनाफिकिन जो है ना, ये अहद मुआहदे इन्होंने अल्लाह के साथ किए हैं, इंसानों के साथ किए हैं, और ये हर जगह झूठ बोलते हैं, हर जगह ही वादा खिलाफी करते हैं, हर जगह ही झूठ बोलते हैं, हर जगह ही वादा खिलाफी करते हैं। तो यहाँ पे एक कंक्रीट एग्जाम्पल फिर जो है ना सामने रखती, अलम या अलमू, क्या इनको नहीं पता, क्या इनको नहीं मालूम, अन अल्लाह या अलमु सिर्रहुम व नजवाहुम, कि अल्लाह ताला की ज़ात जो है वो जानती है, यानी क्या जानती है, इनके राजों को। सिर का मतलब होता है राज, और नजवा यानी जो एक दूसरे के कानों में बातें डाली जाती हैं, उसके लिए नजवा राजों का, यानी इनके सॉरी इनके सरगोशियों को, एक दूसरे कानों में जो बात की जाती है सरगोशी होती है। तो क्या अल्लाह ताला की ज़ात जो है ना इनकी सरगोशियों को और इनके राजों को नहीं जानती। व अन अल्लाह अल्लामुल ग़ुयूब, और अल्लाह ताला की ज़ात जो है वो तो आ, हर गैब को खूब जानती है, हर गैब को खूब जानती है। ये अल्लाम का लफ्ज़ आया, ये खूब जानना। और गैब यानी ज़ाहिर है कि जो चीज़ें दिलों के अंदर होती हैं उनको, उनके बारे में बात कही जा रही है। तो अल्लाह ताला की ज़ात जो है ना वो हर तरह की गैब को हाँ, ये उसी उसी का अल्लामा का मतलब यही होता है कि जो बहुत ज़्यादा जानने वाला हो, ठीक है ना, यानी इल्म रखने वाला। अच्छा, ये अल्लाह ताला की ज़ात जो है ये खूब जानती है। अच्छा, यहाँ पे ये जो बात कही गई है कि अलम या अलमू, क्या इनको नहीं मालूम, ये बुनियादी अकीदे की बात है। आपने इस्लाम कबूल कर लिया है, इस्लाम कबूल करने के बाद ये बुनियादी चीज़ जो है ईमानियत की, वो अल्लाह ताला की ज़ात को ये मानना है कि वो हर चीज़ को जानता है, हर चीज़ को जानता है। ये जो हरकतें कर रहे हैं रसूल के साथ और अल्लाह के साथ, ये बेसिकली ये उसको नुमाया किया जा रहा है कि देखो क्या इनको ये मालूम नहीं है, अभी तक ये ना इस चीज़ का इल्म नहीं हासिल हो सका। यानी पिछले 23 साल से, ऑलमोस्ट 23 साल, 20 साल से ज़्यादा ही हो चुके हैं सामने कुरान मजीद नाजिल होते हुए इनके, अभी तक ये चीज़ इनको ज़हन में नहीं बैठी। यानी देखें, ये खुदाई गुलाम की जो ना यानी सिर्फ देखें कि किस तरीके से बात कर रहा है, कि अभी तक इनके जहन में ये चीज़ नहीं बैठी, इनको अभी तक समझ नहीं आई, अभी तक ये दिमाग से खाली हैं ये लोग। इनको समझ नहीं आई कि जो कुछ भी हम जो है ना सरगोशियां करते हैं, जो कुछ भी आपस में राज शेयर करते हैं, वो अल्लाह ताला की ज़ात उसको नहीं जानती। ये अभी तक उनके समझ में नहीं आई। ये जो बात है इसको अगर 63 आया नंबर के साथ जाके कंपेयर करें, वहां पे भी यही बात जो है ये रखी गई है। मैं आपको वहां पे ले जाता हूँ। 63 में ये बात कही गई है, वहां पे कहा गया है अलम यअलमु अन्नहु मन युहादिदिल्लाह व रसूलहु व अन्न लहु नारा जहन्नम खालिदन फीहा ज़ालिकल खिज़्युल अज़ीम। इनको अभी तक पता नहीं चला। वहां पे भी अलम यअलमु यही लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ। ये मैं असलूब
کہ جو یہاں پہ آیت نمبر 74 کے اندر اسلوب ہے میں اس کو نمایاں کر رہا ہوں، وہاں پہ بھی ان کی کان کھولنے کے لیے بات کہی جا رہی ہے کہ ابھی تک ان کو نہیں پتہ چلا کہ جو بھی اللہ اور اللہ کے رسول کی مخالفت کرتا ہے ان کے لیے جو ہے نا ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ ہے، اور یہ بہت بڑی رسوائی ہے۔ ابھی تک ان کو اس چیز کا احساس ہی نہیں ہوا، ابھی تک ان کو یہ چیز سمجھ میں نہیں آئی کہ اتنے عرصے سے جو ہے نا قرآن مجید نازل ہو رہا ہے، اور یہ جس پوزیشن پہ کھڑے ہو گئے ہیں یہ اللہ اور اللہ کے رسول کی مخالفت میں کھڑے ہو گئے ہیں۔ یہ جو حادث کی جو لفظ ہوتا ہے یہ محض مخالفت نہیں ہوتا، بلکہ جو ہے نا جس سینہ تان کر جو ہے نا مخالفت میں کھڑے ہو جانا، دشمن بن کر سامنے آ جانا، یہ اس معنی میں ہوتا ہے۔ تو ابھی تک ان کو معلوم نہیں ہوا کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کے سامنے سینہ تان کر کھڑا ہو جاتا ہے اس کا کیا انجام ہوتا ہے۔ یہ اس چیز سے بالکل ان کا دماغ خالی ہے، یہ بات ہی سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہی بات جو ہے یہاں پہ 78 میں آ کے کہی ہے، وہاں پہ پریکٹیکل بات کہی تھی۔ پریکٹیکل یہ ہے کہ جو کچھ سامنے ہو رہا ہے رسول کے ساتھ مخالفت کریں گے تو اس کا نتیجہ یہ ہو جائے گا۔ یہاں پہ بات عقیدے کی ہے، ایمانیت کی ہے، جس میں آ کے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ کیا ان کو ابھی تک یہ سمجھ ہی نہیں آئی اللہ تعالیٰ کے ایمان کے حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ان کے جو ہے نا ہر طرح کے راز اور ان کے ہر طرح کے بیدوں سے واقف نہیں ہے، سرگوشیوں سے واقف نہیں ہے۔ وہ تو یعنی علام ہے، اللہ یعنی بہت کچھ جاننے والا ہے۔ یہاں پہ دو لفظ استعمال ہوئے ہیں اور دونوں جو ہے نا بڑے اہم اہم ہیں، اور یہ الہاد کے حوالے سے بھی یہ چیز سامنے آتی ہے۔ وہ یہ ہے کہ کوئی ہوگی ذات جس نے بنا دیا اور اس کے بعد اس دنیا سے جو ہے نا فارغ ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہاں پہ یہ کہا ہے علم یعلم ان اللہ یعلم، یعلم کا لفظ آیا، یہ ورب ہے۔ ورب کا مطلب ہے کہ اس وقت جو حالات ہو رہے ہیں اس کو بھی جانتا ہے، اس وقت بھی وہ جانتا ہے، یعنی یہ ورب کی صورت میں لایا گیا ہے۔ آگے علام الغیوب یہ صفت کے طور پہ لایا گیا ہے، وہ تو ہے ہی علام الغیوب ہے، یعنی اس کی صفت کا، اس کی ذات کا یہ لازمی حصہ ہے کہ وہ تو ہے ہی علام الغیوب ہے۔ لیکن ابھی جو کچھ تم کر رہے ہو اپنے رازوں میں اور سرگوشیوں میں، کیا تم بیوقوف ہو اس چیز کو سمجھ نہیں ہو کہ وہ اس خدا کو کوئی پتہ نہیں ہے؟ تم جو کچھ مرضی کر لو اور جو ہے نا آپ یہ سمجھو کہ ہم کامیاب ہو جائیں گے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ابھی تک تمہارے ذہنوں میں یہ چیز بیٹھی نہیں۔ اس کے بعد اصل میں یہ جو 78 میں ہے یہ اگلی آیا سے ریلیٹڈ ہے۔ اگلی آیا میں کہا گیا ہے کہ الذین یلمزون المطوعین من المؤمنین فی الصدقات والذین لا یجدون الا جہدہم فیسخرون منہم، یہ جو ہے نا یہ عیب لگاتے ہیں، یلمزو عیب لگانا ہے، یہ تان کرنا ہے، عیب لگانا کسی چیز کو جو ہے نا ٹو سلینڈر سم ون، ٹو جو نا لائک کسی کی شخص کے بارے میں کوئی اس طرح کی تان کرنا، غلط باتیں کرنا، یہ اس چیز کے بارے میں یہ لفظ آتا ہے۔ یہ لفظ جو ہے نا یہ یلمزون کا یہ پیچھے بھی آ چکا ہے۔ اگر ہم اس کو پیچھے جا کے دیکھیں، یہ پیغمبر کی ذات کے لیے 58 میں جو ہے نا استعمال کیا تھا، وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُوكَ فِي الصَّدَقَاتِ، یہ تم پہ عیب لگاتے ہیں، یعنی پیغمبر کی ذات پہ عیب لگاتے ہیں کہ یہ جو پبلک منی ہے اس کو جو ہے نا پراپرلی ٹریٹ نہیں کر رہے۔ یہ لفظ وہاں پہ بھی آ چکا ہے، اور اب جو ہے نا یہ لفظ اب مسلمانوں کے لیے، عام مسلمانوں کے لیے استعمال کیا گیا ہے کہ یہاں پہ آ کے یہ عیب لگاتے ہیں۔ کن کو عیب لگاتے ہیں؟ یہ مسلمانوں کو عیب لگاتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں متوعین، یہ ان مسلمانوں کو جو ہے نا عیب لگاتے ہیں۔ متوع یا متطوعین یہ ایک ہی ورڈ ہوتا ہے، یہ تطوع جو لفظ ہے وہاں سے نکلا ہے۔ تطوع کیا ہوتا ہے کہ اب اپنی مرضی سے خوشی خوشی کوئی چیز دیتے ہیں، اس کو صدقہ کہہ لیں، خیرات کہہ لیں، یا اللہ کی راہ میں نوافل کہہ لیں، نماز پڑھ لیں، یہ تطوع کرنا، اس کو ہم ترجمہ اس کا نفل کرتے ہیں، یعنی نفلی چیز دینا۔ تو یہاں پہ جو اللہ کے راستے میں ان اہل ایمان میں سے صدقہ دیتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، ان کو جو ہے نا یہ ان پہ عیب لگاتے ہیں۔ کیا عیب لگاتے ہیں؟ فی صدقات، کیونکہ وہ صدقہ دے رہے ہیں نا، والذین، ان پہ بھی عیب لگاتے ہیں جو اصل میں صدقہ دے رہے ہیں، والذین، اور ان پہ بھی عیب لگاتے ہیں لا یجدون الا جہدہم، ان پہ بھی عیب لگاتے ہیں جو محنت مزدوری کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں اور اس کے بعد صدقہ دیتے ہیں۔ یعنی دونوں طرح کے لوگوں پہ یہ ڈسکریج کر رہے ہیں، ڈسکریج کر رہے ہیں، ان پہ عیب لگاتے ہیں۔ دیکھو یہ تو غریب غرابا ہیں، یہ اتنی محنت کر کے آتے ہیں، یہ کیوں جو ہے نا یہ صدقہ دے رہے ہیں، کیوں جو ہے نا اپنے مال میں سے خرچ کر رہے ہیں؟ کتنے احمق لوگ ہیں، ایسے ہی کوئی پیغمبر بات کر رہا ہے اس کے بعد جو ہے نا یہ خرچ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ کتنے ہوتا نا اس طریقے سے تانا تشنی کرنا۔ پیچھے ایمان کے حوالے سے بات ہوئی، اب یہاں کن کے بارے میں ہے؟ مسلمانوں کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ ان کا ٹارگٹ جو ہے نا کہاں کہاں ہے۔ پیغمبر کی ذات بھی ٹارگٹ ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات بھی ٹارگٹ ہے، اور اہل ایمان میں سے جو لوگ ہیں ان بھی، یعنی ان کے سامنے جو ہے نا ان کا ٹارگٹ ہے،
اور ان کو جو ہے نا یہ کر کے ٹارگٹ کر کے کہہ رہے ہیں کہ یہ تو بیوقوف اہم کو لوگ ہیں، ان کے پاس جو پیسہ ہوتا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتے ہیں۔ تو یہ اصل میں یہ جو پیچھے بات کہی تھی نا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یہ اس کی بھی پھر جو ہے نا ایک نئی تازہ اگزامپل ہمارے سامنے آ گئی۔ اچھا، یہاں پہ ایک بڑی اچھی بات آ گئی، اس کو اکثر تفسیر والوں نے لکھا ہے کہ غزوہ تبوک سے پہلے جو واقعہ ہوا ہے کہ وہاں پہ بہت سے لوگوں نے جو ہے نا اپنا مال خرچ کیا ہے، اور بہت سے لوگوں نے جو ہے نا محنت مزدوری کی ہے، راتوں کو محنتیں کی ہیں، روایات میں بھی آتا ہے محنت مزدوری کی ہیں، اور اس کے بعد انہوں نے جو ہے نا خرچ کیا ہے غزوہ تبوک کے لیے۔ تو یہ بیسیکلی اسی بیک گراؤنڈ کے، یہ بات تو عمومی کہی گئی ہے، یہ تو ہر موقع پہ ایسے ہی کہتے ہوں گے، لیکن وہ بھی ظاہر ہے کہ اب ہمارے سامنے ایک تازہ مثال تھی غزوہ تبوک کی، وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دی۔ تو یہ یعنی جب ان کو موقع ملتا ہے یہ ہر ایک پہ جو ہے نا یہ تانا تشنی کرنا شروع کر دیتے ہیں، فیاس خارونہ، اور یہ اس کے بعد مذاق کرتے ہیں، ان کا ٹھٹھا اڑاتے ہیں، منہم ان میں سے، سخر اللہ منہم، اور اللہ تعالیٰ کی ذات بھی ان کے ساتھ جو ہے نا ایسا ہی مذاق کر رہی ہے، ایسا ہی مذاق کر رہی ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے نا کی طرف سے ان کے لیے عذاب علیم ہے، ایک دردناک قسم کا عذاب ہے۔ اچھا، یہ تو چیز پچھلی واضح ہو گئی، لیکن یہ جو بات ہے سخر اللہ منہم، اللہ تعالیٰ کی ذات بھی ان کے ساتھ جو ہے نا وہ مذاق کر رہا ہے، یہ بعض لوگوں کو ہضم نہیں ہوتا، خاص طور پہ یہ ہمارے مستشرقین اور جو ہے نا الہات کا جو طبقہ ہے ان کو یہ ہضم نہیں ہوتا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے نا، باقی لوگ تو چلے انسان ہے، انسان مذاق کر لیتے ہیں کہ اللہ بھی مذاق کرتا ہے، یہ جملہ ہضم نہیں ہوتا۔ یہ اصل میں زبان و بیان کے طریقے سے سمجھنے کی کوشش کرے تو سمجھ میں آ جاتا ہے، اگر کوئی نہ سمجھنے کی کوشش کرے تو جو ہے نا سمجھ میں نہیں آتا۔ یہ اصل میں جو جس زمانے میں اس عربی میں قرآن مجید نازل ہوا ہے، تو اس کا جب یہ کہا جاتا ہے، سپوز یہ ہمارے ہاں بھی چلتا ہے پنجابی میں، باقی زبانوں کا نہیں پتہ، اگر گالی دے تو اس کے بعد ہم یہ کہتے ہیں تمہارے ساتھ بھی ایسا ہی ہو، تو شریف آدمی یہی کہے گا، نہیں تو وہ بھی دو چار منہ سے جو ہے نا اسی طرح منہ بھر کے گالیاں دے دے گا، تو وہ یہی کہتا ہے۔ تو یہ بیسیکلی تمہارے ساتھ بھی ایسا ہو، تو مطلب یہ ہے کہ جو میرے بارے میں تم سوچ رہے ہو تمہارے بارے میں بھی ایسا ہی یعنی ہو۔ تو یہ ہر زبان کا اپنا ہوتا ہے، اسلوب ہوتا ہے، یہاں پہ جو عربی کا اسلوب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی تمہیں سزا دی جائے گی، تم اس کا خمیازہ بھگتو گے، تم اس کا نتیجہ دیکھو گے، یہ مطلب ہے اس کا۔ یہ پیچھے جو ہے نا یہ سورہ بقرہ میں بھی آ چکا ہے، وہاں پہ کہا ہے اللہ یستہزی بہم، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ جو ہے نا مذاق کر رہا ہے، استہزاء کر رہا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ تو استہزاء کر رہے ہیں، یہ جو ہے نا مسخرہ پن کر رہے ہیں، ان کو کرنے دیں، ان کو کرنے دیں، لیکن اللہ بھی اپنے ان کے مسخرہ پن، ان کا استہزاء، ان کا ٹھٹھا، اللہ بھی اس کا ایک توڑ جو ہے نا ان کے سامنے لا رہا ہے۔ وہ توڑ کیا ہے وہ آگے بتا دیا، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، وہ خود اللہ نے کھول دیا آگے، تو اب آپ کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ تو یہ اسلوب جو ہے نا سامنے رہنا چاہیے، یہ بڑا امپورٹنٹ اسلوب ہے، اگر جو ہے نا یہ اسلوب سامنے نہیں ہے تو پرابلم کریٹ ہو سکتے ہیں۔ اگلی جو آیا ہے اس کو ہم انشاءاللہ اگلی دفعہ پڑھیں گے، وہ بڑی گہری آیا ہے، تو ظاہر ہے اس کے لیے ٹائم چاہیے، تو میں اس کو یہیں پہ 79 پہ جو ہے نا روکتا ہوں۔ ابھی تک جو کچھ پڑھا ہے اس کے بارے میں کچھ سوال ہو؟ پچھلی چارٹ شیٹ تھی جس میں جو اگر آپ جی جی تو جو اللہ تعالیٰ نے ان پہ فضل کیا ہے، جو بھی یہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں عنایت کرو تو ہم اس میں سے خرچ کریں گے، تو یہ اور اس سے پچھلی چارٹ شیٹ جس میں غنی کرنے کی بات کی ہے، وہ ایک ان دونوں چارٹ شیٹس میں فرق کیا ہے؟ وہاں پر بھی غنی کرنے کی بات کی، یہاں پر بھی فضل کرنے کی بات کی، لیکن اس کے بعد وہاں پر کہا کہ اگر یہ توبہ کریں گے تو توبہ اب بھی کر لیں تو یہاں پر کہا کہ ان کے دل میں انفاق ایسا بٹھا دیا ہے کہ مطلب وہ تو انفاق کرنے کے بعد وہ توبہ کیسے کریں گے وہ، کیونکہ انفاق تو اچھا نہیں نہیں، ابھی تو بات یہ کہ جو پیچھے بات کی ہے کہ توبہ کر لیں واپس آ جائیں، وہ تو سٹینڈنگ سٹیٹمنٹ ہے، وہ تو انہوں نے ایکشن لینا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کی جو ایگزسٹنگ صورتحال ہے وہ بیان کرنی ہے کہ نہیں کرنی، وہ بھی تو کرنی ہے نا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خاموش ہو جائیں، مطلب اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ موجودہ صورتحال جو ان کی ہے وہ تو بیان کرتے چلے جائیں گے، اب انہوں نے رسپانڈ کرنا ہے، وہ ہو سکتا ہے 2 دن بعد کریں، 10 دن بعد کریں، مہینے بعد کریں، 2 سال بعد کریں، یہ تو جب تک جو ہے نا فائنل ان کے عذاب نہیں آ جاتا تب تک جو ہے نا ان کے پاس پورا موقع تھا، پوری گنجائش تھی۔ ہاں اچھا، ہاں اچھا اچھا، نتیجے میں ہی جی جی جی، تو وہ توبہ کی کیسے ہاں سب یہ بات ایک ویلڈ کویسچن ہے، ٹھیک ہے، ویلڈ کویسچن ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اصل میں بات وہی آ گئی ہے کہ توبہ تو انہی کو نصیب ہونی ہے جو ہدایت و ذات کے قانون پہ ہے، یہ اس کو پھر وہیں پہ جا کے جو ہے نا جوڑنا پڑے گا، ادروائز یہ چیز سمجھ نہیں آتی۔ ہدایت و ذات کا قانون یہ کہتا ہے کہ جب تک آپ کے اندر یہ خواہش پیدا نہیں ہوتی، اور کچھ ان میں سے ایسے وہاں منہم کا لفظ آیا، کچھ ایسے ہیں جن کو ہدایت و ذات ملنی نہیں، یعنی اس کی بنیاد پہ بھی کچھ نہیں ملنا، یہ اس میں سے ایک گروپ، اس میں سے گروپ، پچھلی آیت جو ہے بڑے گروپ کے لیے، بڑے گروپ کے لیے، اور یہ چھوٹے، میں وہی تو کہنا سویپنگ اسٹیٹمنٹ جو ہے نا وہ تو منہم، اللہ تعالیٰ کی ذات کو گنجائش نہیں چھوڑتی کہ جیسے آپ داخل ہو کے کہیں گے نہیں یہ معاملہ یوں نہیں یوں ہے،
تو وہ منہم جو ہے نا وہ پابندی لگا دیتا ہے، ان میں سے کچھ ایسے ہیں کہ وہ کوئی ہدایت نہیں ملنی، ایسے ہی ہے۔ اور پیچھے والی جو غنی کرنے کی بات ہوئی تھی جی جی، وہ بھی ایک بڑے گروپ کے لیے تھی، نہیں اس بڑے گروپ میں جو غریب ہیں وہ بھی شامل ہیں اس میں، ہاں وہ لیکن یہاں پر آ کے یہ چارج شیٹ اور وہ چارج شیٹ مطلب جرم جو ہے اس میں کیا فرق ہے اس اچھا جرم میں؟ یوں یعنی یوں کہہ لیں کہ جو پیچھے بات کہی گئی تھی یہ چارج شیٹ میں، وہ تو 2 3 4 باتیں ہیں، اکیلی یہی بات نہیں ہے، وہاں پہ یحلفون باللہ ما قالوا ولقد قالوا کلمۃ الکفر وکفروا بعد اسلامی میں، یہ چیزیں شامل ہیں اس میں، وہموا بما لم ینالوا یہ بھی چیزیں اس میں شامل ہے چارج شیٹ میں، اور اس کے بعد اصل میں آگے جو بات ہوئی ہے وما نقموا الا ان اغناہم اللہ، یہ ایک اضافی بات ہے، یہ انہوں نے صلہ دیا اس چیز کا، یوں کہہ لیں کہ چارج شیٹ تو پیچھے مکمل ہو گئی، لیکن یہاں پہ آ کے اضافی بات ہے، اضافی بات میں سے پھر اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان میں سے کچھ کو نکالا ہے، علیحدہ کیا ہے، علیحدہ کیا ہے، ٹھیک ہے نا، ان کو جب علیحدہ کیا ہے تو ان کے بارے میں یہ اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ وہ تو قیامت تک کے لیے ان کے دلوں میں نفاق ہی بیٹھا رہے گا۔ اب چیز واضح ہو گئی، یہ اس جب وہ بھی ایک چارج نہیں شیٹ ایسے ہے ایسے لیکن نہیں، وہ چارج یہاں تو جا کے شیٹ یہ وہاں نقم سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ ایک اضافی بات ہے، یہ باتوں میں سے بات کو کون سی چیز جو ہے نا کور ہے، کون سی چیز علیحدہ ہے، ظاہر ہے کہ یہ چیز بھی سمجھنی چاہیے، نہیں ایسے ایسے نہیں، وہ ایک اضافی ذرا قرآن سمجھ میں آ جاتا ہے، یہ بڑی بڑی پیچیدہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اس میں کوئی شک نہیں، آپ کوشش کر رہے ہیں جی، بڑی تفصیل کے ساتھ چیزوں کو دیکھیں، سورہ توبہ جو ہے، بلکہ ہم نے پیچھے بھی تمام صورتوں کے ساتھ ایسا ہی کیا ہے، یعنی ایک ایک آیت پہ چلیں جی، آج کا سیشن پھر ہم ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ اگلی دفعہ پھر حاضر ہوں گے جی، جزاک اللہ خیر جی۔